الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ پچھلی مرتبہ ہم نے سر سید احمد خان صاحب کے بارے میں جو چند ویسے جنرک باتیں تھیں، اور اس کے بعد مولانا اشرف علی تھانوی علیہ رحمہ نے جو ان کے بارے میں جو استفتاء ان سے کیا تھا، اس کے جواب میں جو کچھ فرمایا، ابتدائی چیزیں ہم دیکھی تھیں ہم نے۔ اس کے بعد پھر جو انہوں نے ایک ذائچہ سا بنایا تھا، اس میں سے ہم نے بس عناوین دیکھ لیے تھے۔ پھر اس کے بعد اسی کا آگے بیان ہے کہ ان میں سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کفریاں ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو بدعت و ضلالت ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ وہ اگر آپ کے پاس ہینڈ آؤٹ ہو تو آپ دیکھ لیں گے۔ آج ہم ان کی تحریروں کے کچھ اقتباسات ہیں، جس سے جیسے سر سید احمد خان کی جو فکر میں خاص طرح سے ارتقاء ہوا ہے، اور جیسے کچھ بنیادی باتیں، بنیادی تھیمز جو ان کی آپ سمجھ لیں فکر میں ہیں، اس کا ہم ایک مطالعہ کریں گے۔ تو یہ ہینڈ آؤٹ ذرا دے دیں۔ تو ابتداً سر سید احمد خان جو ہیں انہوں نے جو گفتگو کی ہے وہ روایتی جیسے مذہبی گفتگو ہوتی ہے، اور بر صغیر میں اس زمانے میں جیسے آپ کو معلوم ہے کہ اہل تشیع بھی تھے، اہل سنت بھی تھے، تو اس حوالے سے کچھ ان کی تحریریں ہیں۔ پھر اس کے بعد یعنی سنت اور بدعت کے حوالے سے ان کی کچھ گفتگو ہے۔ تو یہ جیسے ایک ہینڈ آؤٹ ہے، اس کو دیکھ لیں، اس میں کچھ چیزوں کا وجہ سے ہم مطالعہ کر لیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ 1817 میں سر سید کی پیدائش ہے، تو 1844 میں انہوں نے شاہ عبدالعزیز علیہ رحمہ، جو شاہ ولی اللہ دہلوی علیہ رحمہ کے بڑے صاحبزادے ہیں، ان کی کتاب ہے تحفہ اثنا عشریہ، جو انہوں نے اہل تشیع کے رد میں کتاب لکھی تھی۔ تو اس کے 2 ابواب کا انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا، تحفہ حسن کے عنوان سے۔ اس کے آغاز میں وہ لکھتے ہیں، دنیا میں وہی بات اچھی ہے جس سے کسی کو فائدہ پہنچے، اور وہی شخص اچھا ہے جس سے لوگ نفع اٹھاویں، اور سب سے بڑا نفع دین کا ہے، اور جس سے دین کی بات رواج پاوے اور مسلمان اسے سیکھیں وہی شخص بھلا ہے۔ اس خیال سے اس گناہگار سید احمد حسینی الحسنی غفر اللہ ذنوبہ کے دل میں یہ بات آئی کہ کوئی کتاب ایسی لکھی جاوے جس سے سب کو نفع پہنچے اور ثواب عظیم ہوئے۔ جب کہ میں نے غور کیا تو اس زمانے کے عوام کو خلفائے راشدین کے حال سے غافل پایا، اور شیعوں نے جو خلفائے راشدین کی نسبت جھوٹی باتیں بنائی ہیں، وہ سب باتیں ان کے مذہب کا لڑکا لڑکا چوہا چوہا نوک زبان رکھتا ہے، یہ محاورہ ہے، اور عوام ان باتوں کو سن کر حیران ہوتے ہیں اور ڈگمگانے لگتے ہیں۔ اور جناب مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب قدس سرہ العزیز نے جو تحفہ اثنا عشریہ لکھی ہے، اس سے تحفہ کوئی کتاب ہو نہیں سکتی اور بن نہیں آتی۔ اس واسطے میں نے اس کتاب کے 10ویں باب سے متاعن حضرت ابوبکر صدیق کا جو خلیفہ اول ہیں صاف اردو زبان میں ترجمہ کیا کہ چھوٹے سے بڑے تک اور جاہل سے عالم تک کو فائدہ پہنچے، اور شیعوں کی اوچھی باتیں سب کو معلوم رہیں، اور اس ترجمے کا نام تحفہ حسن رکھا۔ یعنی یہ اقتباس یہ بتا رہا ہے کہ سر سید احمد خان، جیسے ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ انہوں نے 2 دھارے تھے جس سے کسب فیض کیا۔ ایک شاہ عبد الغنی مجددی علیہ رحمہ ان کی خانقاہ سے، شاہ غلام علی جو ہے ان کی خانقاہ سے، اور پھر شاہ عبدالعزیز علیہ رحمہ ان کے خانوادے سے بھی انہوں نے اکتساب کیا۔ تو شروع میں اب جیسے یہ جو کتاب وہ لکھ رہے ہیں، وہ شیعہ سنی جو پولیمکس ہوتے ہیں، جو جدلیات ہوتے ہیں، اس کے حوالے سے لکھ رہے ہیں۔ پھر 1849 میں کلمت الحق ایک مضمون لکھا، اور اس میں بھی جیسے شیخ احمد سرہندی علیہ رحمہ کا جو اسلوب تھا، جس طریقے سے انہوں نے رد کیا اہل بدعت کا، اب وہ اس کا ایک اقتباس ہے، جو ذرا بھی شریعت کی راہ سے بھٹکا وہی راہ بھولا، اگر کوئی آسمان پر اڑے اور زمین میں گھسے،
اور ایک بال بھر شریعت سے پھرا ہو وہ گمراہ ہے۔ ولی و ابدال، غوث اور قطب ہونا کچھ کرامات اور کرشمہ نہیں ہے۔ بھوت اور پریت، دیو، جن، نٹ اور بھانمتی بھی بہت سے شعبدے اور تماشے دکھاتے ہیں۔ ولی و ابدال، غوث و قطب وہی ہے جو پورا پورا شریعت پر چلے۔ دیکھو جوگی، بیراگی، عتیت اور فقیر کیسی کیسی یہ محنتیں کرتے ہیں، مصیبتیں بھگتتے ہیں اور جوگ اٹھاتے ہیں، مگر جب شریعت کے برخلاف ہیں تو سب اکارت ہے۔ اور شریعت کی تابع داری یہی ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا اس کو کیا، اور جس سے منع کیا اس کو نہ کیا۔ اب جیسے بالکل ایک روایتی مضامین ہیں، اور بر صغیر میں ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ بدعتوں کا شیوع زیادہ تھا، اور ہندوؤں کے اثرات کی وجہ سے بھی یہاں پر رہبانی اور ویدانتی تصورات جو ہیں وہ مسلمانوں کے ہاں بھی بہت دائر تھے۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ شروع میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو گفتگو ہو رہی ہے بالکل جیسے وہ تصور ہوتا ہے نا کہ بھئی خالص دین، ٹھیٹھ دین، بے آمیز دین، جس کے اندر جو ہے شرک و بدعت کی کوئی آمیزش نہ ہو، گویا اس حوالے سے لکھا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک رسالہ انہوں نے لکھا، راہ سنت اور راہ بدعت، یہ 1850 میں۔ اب یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 17 میں پیدا ہوئے، 44 میں تحریریں آنی شروع ہوئیں، اور یہ ساری شروع کی تحریریں بالکل روایتی مذہبی جو مبحث ہیں ان میں ہیں۔ شروع میں جیسے مناجات ہے، جیسے پہلے ہوتا تھا، الہی میں ہوں بندہ بس گنہگار، کہ بھاگا در سے تیرے دن میں 100 بار۔ الہی ترک دنیا کا کروں میں، تیری ہی یاد میں آخر مروں میں۔ الہی عشق میں احمد کے رکھ چور، ہے بیمار محبت اس کا مغفور۔ الہی مجھ کو کر خاک مدینہ، لگا دے گھاٹ سے میرا سفینہ۔ یہ جیسے شروع میں مناجات۔ اس کے بعد بالکل جیسے اس زمانے کا جو پولیمکس تھی، جو مناظرانہ انداز تھا، سنو بھائی مسلمانوں، ہمارے زمانے میں بدعت کا ایسا زور ہوا کہ سنت کے نام سے لوگ بھاگتے ہیں۔ اگر سنت کا نام لو تو وہابی اور معتزلی کہلواؤ، اور اگر بدعت پر بدعت کرتے جاؤ تو اللہ کے ولی بن جاؤ۔ اب تو یوں ٹھہر گیا ہے کہ جو سنت پر چلے وہ وہابی، اور جو بدعت کرے وہ ولی۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو وہابی کی اصطلاح ہے وہ اس زمانے میں جیسے شائع و ذائع تھی اور بیان بھی ہوتی تھی، اور ڈبلیو ہنٹر کی جو کتاب ہے ہندوستانی مسلمان، اس میں بھی جگہ جگہ جیسے وہابی مسلمانوں کا تذکرہ ہے، اور جو 1857 کی جس کو وہ میوٹنی کہتے ہیں یا غدر کہتے ہیں، اس میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ اس میں جو وہابی مسلمان ہیں انہوں نے یہ کیا۔ اور محمد بن عبد الوہاب آپ کو معلوم ہے ان کی تحریک میں ملیٹنسی بھی تھی، انہوں نے وہ معاملات بھی کیے، تو اس کو بھی جیسے یہاں سے جوڑا گیا تھا، متعلق کیا گیا تھا۔ پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ افسوس کیا زمانہ تھا کہ اگلے لوگ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان دیتے تھے، اور اب جو سنت پر چلے اس پر نام دھرا جاتا ہے۔ کوئی نہیں پوچھتا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں کیا ہوتا تھا، اور صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کیا کرتے تھے۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ جو نئی بات ہے وہ بدعت ہے، جو بدعت ہے وہ گمراہی ہے، اور بدعت کو حسنہ کہنا بالکل غلطی ہے۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک بحث ہے کہ یہ جو بدعت کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ، اس کے ذریعے جیسے ایک چور دروازہ نکالا گیا، اور ہمیں جیسے اس کو چھوڑنا چاہیے، بدعت ہی ہوتی ہے۔ یا کچھ لوگوں نے اس کو اس طرح سے کہا کہ بھئی ایک ہوتا ہے احداث فی الدین اور ایک ہوتا ہے احداث للدین۔ تو بدعت حسنہ کیا ہے؟ وہ احداث للدین ہے، اور جو بدعت سیئہ کیا ہے؟ وہ احداث فی الدین۔ اچھا، پھر جو بدعت حسنہ کی کچھ مثالیں دی جاتی ہیں، تو جو لوگ اس تقسیم کے خلاف ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ بدعت ہی نہیں ہے جس کو آپ بدعت حسنہ کہہ رہے ہیں، یہ تو لغوی معنوں میں بدعت ہے، شرعی معنوں میں بدعت نہیں ہے۔ اگرچہ اس پر بڑی بحث ہے، امام شافعی علیہ رحمہ کے زمانے سے انہوں نے بھی اس کی تقسیم کی ہے کہ کہا ہے کہ ایک بدعت محمود ہوتی ہے اور ایک بدعت مذموم ہوتی ہے، اور بھی کئی علماء نے یہ تقسیم کی ہے، بلکہ کچھ لوگوں نے تو
شاید علامہ ابن عز الدین ابن عبد السلام نے اور لوگوں نے باقاعدہ کہا ہے کہ جیسے 5 کیٹیگریز ہیں نا، کہ یعنی مثال کے طور پر جو ہے وہ فرض ہے اور واجب ہے اور مستحب ہے اور مکروہ ہے اور حرام ہے، تو یعنی بدعت میں بھی یہ ساری قسمیں پائی جاتی ہیں۔ لیکن بہرحال یعنی جب آپ ریگرسلی کسی بات کا ذکر کریں گے تو جو کہ عام طور پہ ہم سنتے بھی ہیں جمعے کے خطبوں میں بھی کہ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ تو جیسے یعنی سید بھی اسی کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ آپ نے کہاں سے قصہ نکال لیا ہے، بدعت جو ہے وہ بدعت ہی ہوتی ہے، وہ ضلالت ہے، اس کو حسنہ کہنا غلطی۔ لیکن اب دیکھیں نا، یہ ہے سر سید احمد خان جو اتنے زیادہ، جس کو ہم کہتے ہیں راسخ العقیدہ ہیں، آرتھوڈاکس ہیں، اتنا کٹر پن ہے ان کے اندر، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پھر وہ ہندوستان میں جدیدیت کے بھی سب سے بڑے علمبردار جو ہیں وہ بن گئے۔ ان کا عوامل میں کیا ہے، پہلے بھی یہاں بات ہوئی تھی کہ کیا سبب ہوا کہ یہ اس طرح کے افکار انہوں نے کیوں پیش کیے، کیا سبب ہوا، کیا معاملہ ہوا۔ تو ایک اس کے پیچھے بات یہ تھی جو ان کی ایک اقتباس میں سے ہے کہ جب تک ہندی مسلمان اپنے مذہبی نقطۂ نظر اور عقائد میں نئے دور کے علوم و فنون کے حوالے سے تبدیلی پیدا نہیں کریں گے، وہ مہذب نہیں کہلا سکیں گے۔ اب مسئلہ کیا ہے کہ کمپنی کی حکومت ہے اور 1857 کے بعد براہ راست تاج برطانیہ کی حکومت آ گئی، اور ایک لحاظ سے جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ مسلمانوں کو خطرہ یہ بھی پیدا ہو گیا تھا کہ بھئی ان کو بالکل ہی ختم ہی نہ کر دیا جائے، جیسے ریڈ انڈینز کو کیا گیا یا اور آسٹریلیا کے لوگوں کو کیا گیا۔ تو بہرحال اب خیال یہ ہوا کہ اب انہیں جیسے مہذب بننا ہے اور ان کو جیسے اب تبدیلی پیدا کرنی پڑے گی اپنے مذہبی نقطۂ نظر میں بھی، اور جو عقائد ہیں ان میں بھی، ان کے جو علوم و فنون ہیں ان میں بھی جو ہے وہ تبدیلی پیدا کریں گے تو مہذب ہوں گے۔ اب اس کے بعد وہی بات کہ نئے زمانے کے تقاضوں کی روشنی میں تبدیلی کا عمل ہونا چاہیے۔ اب یہاں پر ایک اہم اقتباس ہے سر سید کا، کیونکہ طریق تمدن و معاشرت روز بروز انسانوں میں ترقی پاتا جاتا ہے، اور اس لیے ضرور ہے کہ ہماری رسمیں و عادتیں جو بضرورت تمدن و معاشرت مروج ہوئی تھیں ان میں بھی روز بروز ترقی ہوتی جاوے۔ اب یہ جو ترقی کا بیانیہ ہے یہ ہمیں معلوم ہے کہ جدیدیت کے ہاں یہ ایک کی ورڈ ہے، ٹھیک ہے، ایک جو ہے وہ لفظ آزادی ہے بہت بنیادی، اور ایک ہے ترقی، اور پھر تاریخ کا بھی ایک خاص تصور ہے کہ انسانیت جو ہے وہ روبہ ترقی ہے، انسانیت کا سفر جاری ہے، انسان بہتر ہو رہے ہیں۔ تو کہا کہ تمدن و معاشرت میں روز بروز انسانوں میں ترقی جو ہے وہ ہو رہی ہے، تو ہمیں بھی جو ہماری رسمیں عادتیں تھیں جو بضرورت تمدن و معاشرت مروج ہوئی تھیں ان میں بھی روز بروز ترقی ہوتی جاوے۔ یعنی ایک لحاظ سے جیسے ایک ڈی لنک بھی وہ کر رہے ہیں کہ ایک تو دین ہے اور دین کا ہارڈ کور ہے، اس میں مثال کے طور پر عقائد ہیں اور عبادات ہیں، اگرچہ بعد میں عقائد کی بھی جو گت انہوں نے بنائی وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن ایک ہمارے جو سماج کے نیم ہیں، ہمارے جو سارے رسم و رواج ہیں، اس میں بھی ہمیں جیسے بہتری کی ضرورت ہے، اور مثال کے طور پر مجلس کے آداب ہیں، مثال کے طور پہ کھانے پینے کے آداب ہیں، مثال کے طور پہ لباس کے آداب ہیں۔ تو وہ خود سر سید چونکہ خود بھی اشرافیہ سے تعلق رکھتے تھے، تو اب وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ بھئی اب جو اشرافیہ ہے وہ تو انگریز ہیں، ٹھیک ہے، انگریز بہادر ہیں، اور اب گویا ان سے طے ہوگا کہ تہذیب کیا ہے، تمدن کیا ہے، ثقافت کیا ہے، اب معیار وہ ہوں گے۔ اگر ہم اپنی پہلی ہی رسموں اور عادتوں کے پابند رہیں اور کچھ ترقی نہ کریں تو بلا شبہ مقابل ان قوموں کے جنہوں نے ترقی کی ہے ہم ذلیل اور خوار ہوں گے اور مثل جانوروں کے خیال کیے جائیں گے۔ اب دیکھیں یہ والا جو مبحث ہے نا، یہ شاید اس طریقے سے کبھی بیان میں نہیں آیا ہوگا۔ یعنی ٹھیک ہے، پہلے مسلمان اگر غیر مسلموں کے ممالک میں جائیں اور وہاں جا کر کچھ وہ ان کے طور طریقے اختیار کر لیں تو اس پر گفتگو ہوگی، تشبہ بالکفار کے حوالے سے مذہبی لحاظ سے بھی اس پر بات ہوگی، لیکن یہ بات کہ یہ ترقی یافتہ لوگ ہیں اور اگر ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے یا ان جیسا بننے کی کوشش نہیں کریں گے
تو ہم ذلیل و خوار ہوں گے اور مثل جانوروں کے خیال کیے جائیں گے۔ پہلے بھی ہم نے ایک اقتباس پڑھا تھا نا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ بھئی ہم جب جو ہے وہ جانوروں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ بالکل وحشی درندے ہیں، تو اگر ہم انگریزوں سے اپنے آپ کو کا تقابل کریں گے تو ہمیں یہ لگے گا کہ انگریزوں کے مقابل ہم وحشی جانور سے زیادہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، تو ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے۔ پھر خواہ اس نام سے ہم برا مانیں یا نہ مانیں، انصاف کا مقام ہے کہ جب ہم اپنے سے کمتر اور نا تربیت یافتہ قوموں کو ذلیل و حقیر مثل جانوروں کے خیال کرتے ہیں، تو جو قومیں کہ ہم سے زیادہ شائستہ و تربیت یافتہ ہیں، اگر وہ بھی ہم کو اسی طرح حقیر و ذلیل مثل جانوروں کے سمجھیں تو ہم کو کیا مقام شکایت ہے؟ ہاں، اگر ہم کو غیرت ہے تو ہم کو اس حالت سے نکلنا اور اپنی قوم کو نکالنا چاہیے۔ یعنی یہ بات تو گویا انہوں نے مان لی کہ انگریز جو ہیں وہ ایک برتر قوم ہیں، اور تہذیب میں، تمدن میں، ثقافت میں، رہن سہن میں، لباس میں، ہر چیز میں وہ ہم سے فائق ہیں، اور ہم اگر انگریز ہمیں دیکھ کر یہ سمجھیں کہ بھئی ہم جانوروں جیسے ہیں تو اس کو ہمیں برا نہیں ماننا چاہیے۔ یعنی اگر ہمیں وہ کمتر سمجھتے ہیں، جانوروں کی طرح سمجھتے ہیں، گوار و اجڑ سمجھتے ہیں، تو یہ واقعہ ہے، اس پر ناراض نہ ہوں، بلکہ کیا کریں، مسلمانوں کو اس حالت سے نکالنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے، ان کو متمدن بنائیں۔ پھر آگے جو آپ کو معلوم ہے سر سید احمد خان کا جو پروجیکٹ ہے وہ اسلامی الہیات کی تشکیل نو ہے، جدید علم کلام ہے، تو وہ کیا پروجیکٹ ہے؟ یہ تو کافی بعد کی تحریر ہے، 1884 کی۔ اب آگے وہ جیسے جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ان کا جو دینی فکر ہے وہ جس طرح ایوالو ہو رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، جی یہ جگہ ہے، اس پر وہ بات کر رہے ہیں۔ یہ 1884 میں، یعنی جب آپ سمجھ لیں کہ بالکل میچور ہو گئی ان کی فکر، میرا خیال ہے 1898 میں انتقال ہوا ہے سر سید کا، 1817 میں پیدائش تھی اور 1898 ہے، 89 ہے، 98، 1898۔ اس مباحثے کی غرض سے مسلمانوں میں ایک نیا علم پیدا ہوا جس کو علم کلام کہتے ہیں۔ یہ جیسے پرانی ایک گفتگو ہو رہی ہے کہ جب پہلے یونان کے لوگ آئے اور سب ہوا، اور جس کی کتابیں آج تک ہمارے مذہب کے علماء کی درس و تدریس میں داخل ہیں اور جن پر وہ بہت کچھ افتخار رکھتے ہیں۔ یہی باعث ہوا کہ بہت سے مسائل یونانی فلسفے اور علم طبی کے جو تیسری قسم کے تھے، مسلمانوں نے اپنی مذہبی کتابوں میں شامل کر لیے، اور رفتہ رفتہ مثل مذہبی مسائل کے تعلیم ہونے لگے، حالانکہ ان کو مذہب اسلام سے کچھ تعلق نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھی تو ایسا ہوا تھا کہ ہم نے ایک اور قوم سے کچھ علوم لے لیے تھے، کچھ عقلی علوم، اور ان کو ہم نے اپنے نظام میں شامل بھی کر لیا، حالانکہ وہ ایلین تھے نا، وہ خارج سے آئے تھے، وہ آپ کے تو نہیں تھے، لیکن آپ نے ان کو اپنا لیا اور ساتھ لے کر چلے۔ بس میرا یہ خیال ہے کہ جس زمانے میں اسلام کی ایسی حالت ہو اور اس پر ایسا ہی حملہ ہو جیسا کہ اس زمانے میں ہوا تھا، تو ہم کو بقدر اپنی لیاقت کے ویسی ہی کوشش کرنی چاہیے جیسی کہ ہمارے بزرگوں نے اگلے زمانے میں کی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے انہوں نے اس علم کو حاصل کیا، اس کا کچھ حصہ رد کیا، کچھ حصہ اپنایا، اب وہی صورتحال ہم پر آ گئی ہے۔ یعنی عام طور پر جو ایک بیانیہ ہوتا ہے نا، عقل و نقل کی کشمکش، تو عقل اور نقل کی کشمکش کا ایک بڑا فیز جو ہے وہ آپ سمجھ لیں دوسری، تیسری، چوتھی صدی ہجری میں ہوا، ٹھیک ہے، جب وہ بیت الحکمہ بنا اور پھر جو ہے وہ تراجم ہوئے اور یونان کا علم آیا، اور پھر اس میں جو ہے اخذ و رد کا ایک پورا پروسیجر ہوا۔ تو اب گویا سید کہہ رہے ہیں کہ اب دوبارہ سے ایک نیا علم اور ایک لحاظ سے برتر علم اس سے ہمارا سامنا ہے، تو اب ہمیں اس کے ساتھ بھی کچھ معاملہ کرنا ہے، اس میں بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا لینا ہے اور کیا چھوڑنا ہے۔ اے دوستو، تم خوب جانتے ہو کہ اس زمانے میں جدید فلسفہ و حکمت نے شیوع پایا ہے، جس کے مسائل ان اگلے مسائل سے بالکل مختلف ہیں، اور جو ایسے ہی برخلاف مسائل اسلام کے جو اس وقت مروج ہیں پائے جاتے ہیں جیسے کہ اس زمانے میں تھے۔ بلکہ سخت مشکل یہ آ پڑی ہے کہ یونانی مسائل علم طبی کے جن کی غلطی اب ثابت ہوئی ہے اور جن کو اس زمانے کے علماء نے مثل مذہبی مسائل کے مان لیا تھا، جیسے کہ میں نے ابھی کہا ہے، اس سے اور زیادہ مشکل ہو گئی ہے۔
اے دوستو، ایک اور بڑی مشکل یہ ہے کہ اس زمانے کی تحقیقات اور یونانی حکمت کے مسائل میں ایک بڑا فرق ہے۔ اب یہاں پر وہ بتا رہے ہیں کہ جیسے ایک پرانی حکمت یا فلسفہ تھا، وہ کیا تھا؟ وہ آپ سمجھ لیں کہ استخراجی تھا، اور اس میں ڈیڈکشن ہوتی تھی، اس کے اندر جو ہے قیاسات ہوتے تھے اور ماڈلز بنائے جاتے تھے۔ اب جو جدید فلسفہ ہے وہ ظاہری بات ہے کہ سائنس کے رنگ میں آیا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ استقراء ہے، اور استقراء کے اندر ایک طرح کی گویا دعویٰ ہوتا ہے قطعیت کا۔ یہ بھی ایک فرق ہو گیا نا کہ پہلے کسی نے ایک نظام پیش کیا ذہنی عقلی، آپ نے ذہن سے عقل سے اس کا رد کر دیا۔ اب مسئلہ کیا ہوا ہے کہ اب جو علم ہے وہ امپیریکل ہے، وہ تجربی ہے، وہ ایجابی ہے، تو اس کا رد محض جو ہے وہ باتوں سے یا اس کے خلاف ایک اور کوئی تقریر کر دینے سے نہیں ہوگا۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس زمانے میں جو حکمت کے مسائل تھے وہ زیادہ تر عقلی اور قیاسی دلیلوں پر مبنی تھے، تجربے اور مشاہدے کی بنا پر قائم نہیں ہوئے تھے۔ پھر وہی بات کہ چونکہ ان کی بنیاد جو ہے وہ حسی تجربہ نہیں تھا بلکہ منطقی استدلال تھا، قیاس تھا۔ ہمارے بزرگوں کو نہایت آسانی تھی کہ مسجدوں اور خانقاہوں کے حجروں میں بیٹھے بیٹھے قیاسی مسائل کو قیاسی دلائل سے اور عقلی کو عقلی براہین سے توڑتے پھوڑتے رہیں اور ان کو تسلیم نہ کریں۔ یعنی وہی بات کہ آپ ڈی کنسٹرکٹ کر دیں، ایک ذہنی آپ کے سامنے ماڈل رکھا گیا ہے، آپ اس کو ذہنی طور پر ہی رد کر دیں، گرا دیں۔ مگر اس زمانے میں نئی صورت پیدا ہوئی ہے جو اس زمانے کے فلسفہ و حکمت کی تحقیقات سے بالکل علیحدہ ہے۔ اب مسائل طبعی تجربے سے ثابت کیے جاتے ہیں اور ہم کو دکھلا دیے جاتے ہیں۔ یہ ہے اصل بات کہ اب جو کچھ ہے وہ جیسے سینگ از بلیونگ، آپ کو دکھا دیا گیا، دیکھیں یہ ہم بات کر رہے ہیں، یہ اس کی تجربی توثیق ہے جو آپ کے سامنے کی جا رہی ہے۔ یہ مسائل ایسے نہیں ہیں جو قیاسی دلائل سے اٹھا دیے جاویں یا ان تقریروں اور اصولوں سے جو اگلے زمانے کے عالموں نے قرار دیے ہیں ہم ان کا مقابلہ کر سکیں۔ آج کل بھی یعنی یہ ڈیبیٹ کافی عرصے سے چل رہی ہے کہ کیا جو پرانا علم کلام ہے وہ جو جدید اب مسائل پیدا ہو رہے ہیں ان کے لیے کافی و شافی ہے یا نہیں ہے۔ کچھ جو جدید ذہن کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو ریڈنڈنٹ ہو چکا ہے، منطق قدیم جو ہے ارسطو کی اور باقی جو تصورات تھے وہ اب بس گپ شپ رہ گئے ہیں، اب جو مسائل ہیں وہ یکسر مختلف ہیں۔ دوسری رائے اس کے برعکس ہے کہ نہیں، یہ پرانی منطق تھی اور اس کے اندر جو اصول تھے اور اس کے اندر جو ضلالتیں تھیں ہمارے بڑوں نے، امام رازی نے، امام غزالی نے، ابن تیمیہ نے، ان سب نے جو ان کا رد کیا تھا اس کے اندر اصولی طور پر کافی و شافی ہمارے پاس بہت سی چیزیں موجود ہیں۔ ابھی قریب کے دور میں حضرت تھانوی ہی کی جو کتاب ہے الانتباہات المفیدہ، اس میں بھی بہت سے اصول جو ہے ایسے متعین کیے گئے ہیں جو آج کے بہت سے جدید مسائل کے لیے بھی اکتفا کرتے ہیں۔ لیکن بال سر سید اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اب وہ جو پرانا علم کلام تھا اب وہ گویا ریڈنڈنٹ ہو گیا ہے، اب وہ گویا اس کی کوئی ریلیونس باقی نہیں رہی۔ اب کہتے ہیں کہ اب جب کہ پرانے علوم مسترد ہو چکے، نئے علوم اس کی جگہ لے چکے، اس بات کی ضرورت پیدا ہوئی ہے کہ ایک نیا علم کلام مرتب کیا جائے جس سے یا تو ہم علوم جدیدہ کے مسائل کو باطل کر دیں یا ان کو مشتبہ کر دیں یا اسلامی مسائل کو ان سے مطابقت کر دکھائیں۔ اب یہ ظاہر جو دوسری چیز ہے نا، زیادہ تر پھر یہی ہوا ہے، زیادہ تر صورتحال یہی ہوا ہے کہ جو علوم جدیدہ کے جو مسائل تھے اسلامی مسائل کو ان کے ساتھ دکھایا گیا ہے کہ ان کی جو ہے مطابقت ہے، توافق ہے۔ اب کہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارا یقین ہے کہ قرآن مجید حقیقت امور کے مطابق ہے کیونکہ وہ ورڈ آف گاڈ ہے اور بالکل ورک آف گاڈ اس کے مطابق ہے۔ اب یہ جو ایک پرانا تصور تھا، عیسائی علم کلام میں بھی تھا، تھامس ایکوینس کے ہاں بھی تھا اور لوگوں کے ہاں بھی تھا، کہ ٹو بک تھیوری کہتے ہیں اس کو، کہ دو کتابیں ہیں، ایک کتاب اللہ کی جو ہے وہ تحریر میں ہے اور ایک کتاب اللہ کی وہ ہے جو کتاب جیسے مقروء ہے اور ایک کتاب منظور ہے، ٹھیک ہے، اور ایک کتاب وہ دیکھی جاتی ہے۔ پھر ان کے ہاں ایک تصور پیدا ہوا کہ وحی بھی دو طرح کی ہے، ایک وحی جو ہے وہ جنرل ریولیشن ہے، اس کائنات میں جو خدا کا پیغام ہے، خدا کا جو سیلف ڈسکلوجر ہے وہ سامنے آتا ہے، اور ایک اسپیشل ریولیشن ہے جو بائبل ہے،
تو ہمارے یہاں بھی غلام جانی بلخ صاحب نے کتاب لکھی 2 قرآن، اور پھر بتایا کہ اس میں قرآن ایک نہیں ہے، قرآن 2 ہیں. تو یہ منطق سر سید سے چلی آ رہی ہے. اور پھر وہی بات کہ ورڈ آف گاڈ اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن. اور یہ جو ایک چھلانگ لگائی کہ ورک آف گاڈ کا مطلب کیا ہے؟ سائنس. سائنس کیا ہے؟ ورک آف گاڈ ہے. حالانکہ سائنس ورک آف گاڈ تو نہیں ہے. سائنس تو ورک آف گاڈ یعنی اس کائنات کے بارے میں ایک بیانیہ ہے، اس کے بارے میں آپ ایک بات بیان کر رہے ہیں، وہ ورک آف گاڈ تو نہیں ہے نا. تو پھر یہاں سے پھر انہوں نے وہ چیز نکالی جس کو آپ کو معلوم ہے کہ پھر سنت اللہ ترجمہ انہوں نے کیا جو ہے وہ قوانین فطرت کا، ٹھیک ہے، لاز آف نیچر کا. اور پھر کہا کہ بھائی آگے بھی کہیں بتائیں گے جہاں قرآن مجید کے وہ اصول بیان کریں گے تو اصول تفسیر کہ بھائی جو ہے وہ اس کے خلاف نہیں ہو سکتا نا، اللہ آپ کی اپنی سنت کے خلاف نہیں کر سکتا. اور سنت سے مراد کیا ہے؟ جو سائنس کے جو لاز ہیں، فزیکل لاز ہیں. تو اب جہاں جہاں پہ آپ کو فزیکل لا ٹوٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے، جس کو ہم اپنی اصطلاح میں معجزہ کہتے ہیں، تو اب سید احمد خان اس کی تعویل کریں گے کہ نہیں وہ ایسے نہیں، ایسے ہوا تھا. تو گویا عملاً انہوں نے معجزات کا انکار کر دیا، کیونکہ ان کے خیال کے مطابق سنت اللہ کبھی نہیں بدلتی، اور سنت اللہ قرآن مجید کی آیت ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. تو یہ بہرحال انہوں نے کیا. آگے انہوں نے مولوی مہدی علی خان کے نام ایک مکتوب میں لکھا ہے. اب آگے وہ ان کا جو ایک بنیادی آپ سمجھ لیں کہ مقدمہ ہے وہ بیان ہوا ہے. یہ سید احمد خان کی ذہنی ارتقاء کے اعلیٰ تر مرحلے کا مقدمہ اولا ہے. وہ کیا؟ وہ یہی والا ورک آف گاڈ اور ورڈ آف گاڈ. ان کا نقطہ یہ تھا کہ اسلام ورڈ آف گاڈ ہے، جبکہ کائنات اور فطرت ورک آف گاڈ ہے. اب کیونکہ خدا کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں ہو سکتا، اس لیے اسلام اور طبیعیات میں بھی کوئی تضاد نہیں ہو سکتا. اب یہ یہاں سے مقدمہ اٹھا رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ایک عام آدمی کے بارے میں بھی آپ نہیں اچھا محسوس کرتے کہ اگر اس کے قول و فعل میں تضاد ہو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا کے قول و فعل میں تضاد ہو؟ تو خدا کا قول قرآن ہے، خدا کا فعل گویا ان کے مطابق یہ عالم ہے، اور پھر اس کے اندر جو اس کے قوانین ہیں فزکس کے، سائنس کے، وہ گویا ایک لحاظ سے جو ہے وہ ورک آف گاڈ ہے. جہاں کہیں ایسا تضاد موجود ہو اس کی حیثیت محض ظاہری اور غیر حقیقی ہوگی. چنانچہ آگے مزید اقتباس ہے، نیچر جس کو خدا نے فطرت کہا اسلام کا دوسرا نام ہے. اب یہاں نیچر سے مراد کیا لیا انہوں نے؟ یہ کائنات. خارج میں جو نیچر ہے یہ کیا ہے؟ یہ کائنات ہے، اور یہ فطرت ہے، اور یہ اسلام کا دوسرا نام ہے. اور یہی امر اسلام کی صداقت اور دیگر مذاہب پر اس کی برتری کا ثبوت ہے. آگے وہ ان کا بنیادی نقطہ نظر کیا تھا کہ کسی بھی مذہب کی صداقت کا انحصار اس بات پر ہے کہ آیا وہ نیچر کے مطابق ہے. اور میں یقین کرتا ہوں کہ وہ صرف ایک مذہب ہے جس کو ٹھیٹھ اسلام کہتا ہوں، اور جو بدعات و محدثات سے اور غلط خیال اجماع سے اور خطا اجتہادات سے اور ڈھکوسلہ قیاسات سے اور شکنجہ اصول فقہ مخترعہ سے مبرہ و پاک ہے. یعنی اب یہ جو ایک تصور ہے نا کہ اسلام یا علوم نبوت کی تفصیلات میں جو کچھ آپ کو لگ رہا ہے کہ جدید سائنٹیفک ریشنلزم سے لگا نہیں کھاتا، تو اب آپ کیا کر دیں گے کہ جناب یہ تو ایڈ آن ہے، یہ تو اضافہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ تو جیسے ایک ورم سا آ گیا ہے. جیسے ہمارے ہاں ایک تصور ہے نا کہ بھئی ایک شریعت ہے اور ایک فقہ ہے. شریعت جو ہے وہ تو مقدس ہے، وہ تو کتاب و سنت پر مبنی ہے، اور فقہ جو ہے وہ انسانی ذہن کی جو ہے مخترع ہے، وہاں سے نکلی ہوئی. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی جس سے ٹھیٹھ اسلام، خالص اسلام، ٹھیک ہے، یہ ایک تصور جیسے مطلب کولونیل دور میں آیا، اس کے بعد پھر چلتا رہا کہ پیور اسلام کی ہمیں بازیافت کرنی ہے، حقیقی اسلام کی بازیافت. یہ ڈاکٹر راشد شاذ صاحب ہیں، ان کی کتاب، اس کا ٹائٹل بھی یہی کہ جو اسلام کی بازیافت، جو اصل اسلام ہے وہ کہیں گم ہو گیا، وہ کہیں کھو گیا، اس کو ہمیں دوبارہ سے دریافت کرنا ہے، جس میں یہ سارے، اس کو یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کہ بدعات و محدثات، ٹھیک ہے، اور خطا اجتہادات اور ڈھکوسلہ قیاسات، شکنجہ اصول فقہ مخترعہ، کہ یہ جو خود گھڑی ہوئی جو ہے فقہ ہے اس کے اصول آپ نے خود سے بنائے. بس میں تو اپنے تئیں بڑا حامی اسلام سمجھتا ہوں، یعنی میرے نزدیک اسلام کی سب سے بڑی خدمت کیا ہوگی کہ خالص اسلام ہر طرح کے اضافوں سے پاک کر کے دنیا کے سامنے لایا جائے. یہ میرا پروجیکٹ ہے.
تو گو سارا زمانہ مجھ کو دہریہ کیوں نہ سمجھے۔ اسلام دین فطرت ہے، مگر اس میں اسلام سے مراد ٹھیٹھ اسلام ہے۔ یہ پھر وہی بات، ٹھیٹھ اسلام، خالص، نہ کہ وہ اسلام جسے مطلب سر سید کے معاصرین قبول کیے ہوئے تھے، کیونکہ ان لوگوں کے اسلام میں آگے وہ کیا کہتے ہیں، بہت سے قصے، پرانے قصے یہودیوں کے، اور بہت سی باتیں اور خیالات اور اعتقادات رومن کیتھولک کے، جو ایک قدیم عیسائی فرقہ ہے اور جو مدت سے عرب میں موجود بھی تھا، اور بے انتہا رسمیں اور عادتیں ہندوؤں کی مل گئی ہیں۔ اب یہ سب کیا ہے؟ یہ اسلام وہ ہے کہ جو پلیوٹڈ ہے، یہ اسلام وہ ہے کہ جس میں ہر طرف سے اضافے ہو گئے۔ اس میں کہاں کہاں سے اضافے ہوئے کہ بھئی یہودیوں کی باتیں آ گئیں، رومن کیتھولکس کی باتیں آ گئیں، ٹھیک ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ رومن کیتھولسزم پر بھی جیسے کچھ جگہوں پہ سر سید تنقید کرتے ہیں، اور ان کا ذکر کیوں کرتے ہیں کہ جو وہاں پر حاکم تھے، جو انگریز وہاں پر آئے تھے، جو حاکم تھے وہ کون تھے؟ وہ کیتھولکس نہیں تھے، وہ پروٹیسٹنٹس تھے، ٹھیک ہے، وہ ویسٹ میں سے تھے، چرچ آف انگلینڈ آپ کو معلوم ہے کہ الگ تھا، تو اس وجہ سے بھی سر سید یہ بات کر رہے ہیں۔ یعنی یہاں پر وہ خاص طور پہ عیسائیت کو جنرک بیان نہیں کر رہے، بلکہ کیا کر رہے ہیں؟ عیسائی یعنی رومن کیتھولک کہہ رہے ہیں، تاکہ وہ جو صاحب بہادر ہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں۔ اچھا جی، جو ایک اور بے انتہا رسمیں اور عادتیں ہندوؤں کی مل گئی ہیں، اور مزید برآں بہت سی باتیں خود ہماری طبیعتوں یا ہماری غلط فہمیوں نے پیدا کی ہیں، جو در حقیقت مذہب اسلام میں نہیں ہیں۔ اور پھر آگے ایک جگہ وہ لکھتے ہیں کہ وہ صورتحال پیدا ہو گئی جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فواد پاشا نے لکھا تھا۔ اب آگے یعنی فواد پاشا کا کوٹیشن خود سر سید نے نقل کیا ہے، اسلام میں وہ سب سچی باتیں ہیں جو دنیا کی ترقی کو حاصل کرنے والی اور انسانیت اور تہذیب اور رحم دلی کو کمال کے درجے پہ پہنچانے والی ہیں، مگر ہم کو اپنی بہت سی رسوم و عادات جو اگلے زمانے میں مفید تھی مگر حال کے زمانے میں نہایت مضر ہو گئی ہیں چھوڑنا چاہیے۔ انسانیت اور تہذیب اور رحم دلی کو کمال کو پہنچانا، اب الفاظ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے اب انسانیت ایک کیٹیگری بن گئی ہے، تہذیب ایک کیٹیگری بن گئی ہے، ٹھیک ہے، تو کہا کہ بہت کچھ ہے اسلام میں، لیکن وہ اس وقت بروئے کار کیوں نہیں آ رہی ہیں وہ چیزیں؟ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے اصل اسلام کے اوپر بہت سے ردے چڑھا دیے ہیں، بہت سی چیزیں اس میں ہم نے خود سے زائد ایڈ کر دی۔ اب آگے سر سید کہتے ہیں نیچر خدا کا فعل ہے اور مذہب اس کا قول، اور یہ سچے ہوگا، اور سچے خدا کا قول و فعل کبھی مخالف نہیں ہو سکتا۔ پھر وہی بات، نیچر خدا کا فعل، مذہب اس کا قول، اور یہ مخالف نہیں ہو سکتے۔ اب اس وجہ سے جو نئی انہوں نے اسلام کی تشکیل کی ہے وہ گویا فطرتیت پر یا نیچرلزم پر اساس رکھتی ہے۔ سر سید یہ کہتے ہیں کہ اسلام کی یہ صورت جسے وہ اسلام کی حقیقی اور ٹھیٹھ صورت قرار دیتے ہیں، انسان کی ترقی و ارتقاء میں معاون ہے، یہ آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتی ہے اور تہذیب و شائستگی کے فروغ میں معاونت کرتی ہے۔ تہذیب و شائستگی، ٹھیک ہے، اب دیکھیں یعنی تہذیب، شائستگی، اس کا معیار کیا ہے؟ اس کا معیار اب یورپ ہے، اس کا معیار انگریز ہے، ٹھیک ہے، تو اب وہاں کے جو نیم ہیں، وہاں کے جو نارمز ہیں، وہاں کے جو معاملات ہیں، وہ ہیں جو اصل میں تہذیب و شائستگی کا معیار۔ پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ جی آگے ان کو جو نئی الہیات انہوں نے تشکیل کی ہے، خدا کے وجود پر یقین کرنا انسان کا امر طبعی ہے، اور انہوں نے عقلی دلائل بھی دیے ہیں۔ آگے وہ دلائل وہ ہیں جو روایتی طور پہ ہمارے یہاں بیان ہوتے ہیں، وہ دیکھ لیں جو سر سید نے بیان کیے۔ تمام موجودات عالم میں علت و معلول کا سلسلہ نہایت استحکام سے پایا جاتا ہے، یہاں ہر شے کسی شے کی علت اور کسی کی معلول ہوتی ہے، تاہم ایسے سلسلے کا نیچر کی روح سے کسی علت العلل پر ختم ہونا ضروری ہے، جس کا ثبوت قوانین فطرت سے پایا جاتا ہے۔ وہ قوانین فطرت یہ ہیں، نمبر 1، علت و معلول کے وجود میں خواہ خارجی ہوں یا ذہنی تقدم و تاخر لازمی ہے، یعنی علت اول اور معلول آخر، پہلے اور بعد میں ہے نا، ٹھیک ہے، تو مثال کے طور پہ یعنی کاز پہلے ہے، ایفیکٹ بعد میں ہے۔ معلول کا وجود بغیر علت کے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یعنی اگر کوئی ایفیکٹ ہے تو اس کے لیے کوئی کاز ہوگا۔ جب تک علت موجود بالفعل نہ ہو، معلول بھی موجود بالفعل نہ ہوگا۔
سلسلہ علت و معلول کو اپنے وجود کے لیے امتداد یعنی زمانہ لازمی ہے جس کے سبب سے علت و معلول پر تقدیم و تاخیر کا اطلاق موضوعی یا موضوعی طور پر ہوتا ہے۔ علت و معلول کے غیر متناہی سلسلے کے وجود کے لیے غیر متناہی زمان لازمی ہے، غیر متناہی متناہی میں نہیں سما سکتا۔ ٹھیک ہے، اب یعنی یہ انہوں نے ایک دلائل دیے اور پھر وہ اس دعوے کے ساتھ پیش کیے کہ یہ نئے الہام ہیں جو اس زمانے میں نیچریوں کو ہوتے ہیں، یعنی طنز کیا، کہا کہ بھئی یہ جو ہم نے پوری منطق بنائی، حالانکہ کوئی منطق نہیں تو نہیں ہے، پرانی ہے، کہ یہ نئے الہام ہیں جو اس زمانے میں نیچریوں کو ہوتے ہیں۔ پھر مولانا قاسم نانوتوی صاحب کو انہوں نے ایک مکتوب میں جیسے اپنے بنیادی عقائد، ظاہری بات ہے ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں پھیل گئی تھیں اور عام ہو گئی تھیں، تو انہوں نے جیسے ایک وضاحتی مکتوب لکھا۔ اول، خدائے واحد ذوالجلال ازلی اور ابدی خالق و صانع تمام کائنات کا ہے۔ دوم، اس کا کلام اور جس کو کہ اس نے رسالت پر مبعوث کیا، اس کا کلام ہرگز خلاف حقیقت اور خلاف واقعہ نہیں ہو سکتا۔ اب یہ جو بات ہے نا کہ خلاف حقیقت اور خلاف واقعہ، یہ اصل میں یہاں سے پھر بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں نا، کہ واقعہ کچھ اور ہے، واقعہ یہ ہے مثال کے طور پر کہ آگ جلاتی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ابراہیم کے لیے گل و گلزار بن گئی، تو یہ تو خلاف واقعہ بات ہے، ٹھیک ہے، یا یہ بات کہ یہ اولاد پیدا ہوتی ہے میاں بیوی کے ملنے سے، یہ ایک حقیقت ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ مسیح جو ہے وہ بن باپ کے پیدا ہو گئے؟ تو جیسے وہ اب بات ظاہر جو آپ کو لگے گا ٹھیک لگے گا، لیکن آگے جب اس کی وہ پھر امپلیکیشن سامنے آتی ہیں وہ خطرناک ہیں۔ قرآن مجید بلا شبہ کلام الہی ہے، کوئی حرف اس کا نہ خلاف حقیقت ہے نہ خلاف واقعہ۔ چہارم، قرآن مجید کی جس قدر آیات کی ہم کو بظاہر خلاف حقیقت یا خلاف واقعہ معلوم ہوتی ہیں، دو حال سے خالی نہیں، یا تو ان آیات کا مطلب سمجھنے میں ہم سے غلطی ہوئی ہے، یا جس کو ہم نے حقیقت اور واقعہ سمجھا ہے اس میں غلطی کی ہے، ٹھیک ہے، اس کے برخلاف کسی محدث یا مفسر کا قول قابل تسلیم نہیں ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یا سیدنا موسیٰ کے معجزات، اس کے بارے میں اب تک جو امت میں کہا جاتا رہا، تفسیروں میں لکھا جاتا رہا، کہا اس کا اعتبار نہیں ہے۔ ہم تو بس بالکل جیسے ایک پیور پرسٹین انداز میں دیکھیں گے کہ قرآن نے یہ کہا ہے، اور اس وقت جو خارج میں جس چیزوں کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اب لا ہے، ٹھیک ہے، یا یہ ایک واقعہ ہے، اس کو ہم اس کے مطابق انٹرپریٹ کریں گے۔ اب یہاں جو کہہ رہے ہیں نا کہ اس میں کسی محدث یا مفسر کا قول قابل تسلیم نہیں ہے، جس قدر کلام الہی جناب پیغمبر خدا پر نازل ہوا وہ سب بین الدفتین موجود ہے۔ کوئی انسان سوائے رسول خدا کے ایسا نہیں ہے جس کا قول و فعل بلا سند قول و فعل رسول کے دینیات میں قابل تسلیم ہو، یا جس کی عدم تسلیم سے کفر لازم آتا ہو۔ اس کے برخلاف اعتقاد رکھنا شرک فی النبوت ہے۔ یہ جو آپ کو معلوم ہے کہ رسول جو ہیں، رسول مقتدیٰ ہیں، پیشوا ہیں، رسول امام ہیں، رسول ہی کی ہمیں پیروی کرنی ہے۔ اب یہ بیانیہ وہی ہے پھر جس سے ایک خاص طرح کا رد تقلید کا بیانیہ بھی نکلتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں سے بھی جیسے وہ سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ پیچھے اس کے وہ ذہن بھی ہے، کیونکہ شخصیت جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ تقلید کے خلاف تھے، یعنی مراد وہ پہلے بتا چکے ہیں کہ جی میں تو وہابی ہوں، اور پھر انہوں نے کہا نا کہ 3 قسمیں بتائی تھیں انہوں نے وہابی کی، تو ایک وہابی اور ایک جو ہے وہ کریلا، اور ایک کریلا نیم چڑھا، یہ خود شخصیت نے اپنے خط میں اپنے بارے میں بیان کیا۔ تو اور یہ بات کہ یہ شرک فی النبوت ہے، یعنی مثال کے طور پر آپ جو اماموں کو مانتے ہیں تو یہ جیسے آپ شرک فی النبوت کا ثبوت جو ہے وہ ارتکاب کرتے ہیں۔ دینیات میں سنت نبی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کی اطاعت میں ہم مجبور ہیں، اور دنیاوی امور میں مجاز۔ اس مقام پر سنت سے میری مراد احکام دین ہے فقط۔ اب پھر وہی بات کہ دین اور دنیا کی ایک تفریق، کہ جو ہے وہ سنت کی ہم پیروی کن معاملات میں کریں گے؟ دینی معاملات میں، دنیاوی امور میں ہم مجاز ہیں۔ اور جس طرح ہمارے یہاں بھی بہت سے لوگوں نے ایک خاص طرح کا جیسے سیکولرزم نکال لیتے ہیں نا تعبیر نخل والی روایت سے، کہ انتم اعلم بامور دنیاکم، اور اس سے پھر یہ نتیجہ نکالنا کہ بھئی یہ دنیا کے معاملات ہیں جس میں سیاست، معیشت، معاشرت وغیرہ ہے، یہ بھی امور دنیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اس میں جیسے ہم اپنی مرضی سے معاملات کریں۔
احکام منصوصہ احکام دین بالیقین ہے، اور باقی مسائل اجتہادی اور قیاسی سب ظنی ہیں۔ پھر وہی بات کہ ایک وہ شریعت ہے، ٹھیک ہے، جو مثال کے طور پہ منطوق ہے، جو کلام میں بیان ہوئی ہے، نص میں بیان ہوئی ہے، اور باقی جو کچھ ہے وہ اجتہادی اور قیاسی سب ظنی ہے، یعنی اس کے اوپر جو کچھ بھی کیا گیا ہے وہ قیاسی اور ظنی ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے نا، ایک طرح سے جو اجماعی تصورات ہیں اس کی بھی نفی ہو جاتی ہے نا، یعنی جو چیزیں ظاہری بات ہے کہ اس طریقے سے پوری طور پر قرآن مجید میں واضح طور پر بیان نہیں کی، لیکن علماء کے اور امت کے اجماع سے چلی آ رہی ہیں، اس کا بھی گویا یہاں پر انکار ہے۔ انسان خارج از طاقت انسانی مکلف نہیں ہو سکتا۔ افعال معمورہ فی نفسی حسن ہیں، اور افعال ممنوعہ فی نفسی کبھی ہیں، اور پیغمبر صرف ان کے خواص حسن کہہ لیں یا خواص حسن یا کبھی کے بتانے والے ہیں۔ یہ جو پرانا تصور ہے حسن و قبح جو ہے وہ عقلی ہے کہ شرعی ہے، تو جو معتزلہ کا تصور تھا سر سید اسی کو مان رہے ہیں کہ سر سید کے نزدیک حسن و قبح جو ہے وہ شرعی نہیں ہے بلکہ وہ عقلی ہے، یعنی پیغمبر بس اس کو ظاہر کر دیتے ہیں، یعنی اس کو کھول کر بیان کر دیتے ہیں، ورنہ اصل میں وہ فی نفس ہی جو ہے وہ حسن۔ تمام احکام مذہب اسلام کی فطرت کے مطابق ہیں۔ پھر وہی بات کہ کوئی جو ہے اسلام کے کوئی حکم فطرت کے خلاف نہیں ہے۔ وہ قوا جو انسان اللہ تعالیٰ نے انسان میں پیدا کیے ہیں، ان میں وہ قوا بھی ہیں جو انسان کو کسی فعل کے ارتکاب کے محرک ہوتے ہیں، اور وہ قوت بھی ہے جو اس فعل کے ارتکاب سے روکتی ہے۔ ان تمام قوا کے استعمال پر انسان مختار ہے۔ تو جیسے یہ وہ تصور جو یہ بھی معتزلہ کا تھا نا، یا جس کو ہمارے یہاں قدریہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو معتزلہ قدریہ تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اہل تشیع کے ہاں بھی چونکہ عقل ایک بہت اصول مذہب میں ان کے شامل ہے، تو اہل تشیع بھی جو ہیں وہ عقائد میں تقریباً معتزلی ہیں۔ تو یہاں پر بھی اب وہی جو تصور ہے نا جو ہمارے ہاں آپ کو بتایا شاعرہ نے اور باقیوں نے نکالا ہے، کہ جو آپ کو ہے نا جو مخلوق کے جو افعال ہیں ان کے بارے میں، کہ بھائی وہ انسان جو ہے وہ خالق افعال نہیں ہے بلکہ انسان کاسب افعال ہے، خالق افعال جو ہے وہ اللہ ہے۔ تو یہاں پر بھی وہ سید احمد خان کا جو موقف ہے وہ معتزلہ والا ہے۔ یہاں پر دینی احکام ان مجموع احکام کا نام ہے جو یقینی من اللہ ہیں۔ پھر وہی بات جو یقینی من اللہ ہیں، جو قرآن میں ہیں، اور جو صحیح احادیث جو خاص ایک بن جاتا ہے کہ جو متواتر ہیں، جو سنت ثابتہ ہیں وہ ہیں۔ اس کے علاوہ خبر واحد پر بھی بہت سے مضامین ہیں سید احمد خان کے، کہ جو خبر واحد میں جو کچھ بیان ہوتا ہے وہ قطعی نہیں ہے بلکہ وہ ظنی۔ احکام دین اسلام دو قسم کے ہیں، ایک وہ جو اصلی احکام دین کے ہیں وہ بالکل فطرت کے مطابق ہیں، دوسرے وہ جن سے ان اصلی احکام کی حفاظت مقصود ہے، مگر اطاعت اور عمل میں ان دونوں کا رتبہ برابر ہے۔ تمام افعال و اقوال رسول خدا کے سچائی تھے۔ مصلحت وقت کی نسبت رسول کی طرف کرنا سخت بے ادبی ہے جس میں خوف کفر ہے۔ یہ جیسے مولانا قاسم نانوتوی کو انہوں نے لکھ کر بھیجا۔ اس کے بعد پھر یہ ان کے تفسیر کے اصول ہیں، یہ بھی جب اعتراض کیا گیا، ان کے اپنے ایک ساتھی نے کہا کہ جو تفسیر میں آپ نے جو کچھ لکھا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اور اس سے آپ کی کاز کو نقصان پہنچے گا۔ یعنی بہت سے لوگ تو یہ خیال کرتے تھے کہ سر سید احمد خان قرآن مجید کے تعلق سے جو کچھ باتیں بیان کر رہے ہیں یہ اگر پھیلیں گی، ان کا شیوع ہوگا تو لوگوں میں ایک بے اطمینانی پیدا ہوگی۔ تو پھر انہوں نے اپنے اصول جو ہے وہ 15 بنیادی اصول متعین کیے، جن کی تلخیص جہاں پر لکھی ہوئی ہے، یہ ان کے اصول تفسیر ہیں، اور یہ ان کی اپنی تحریر میں موجود ہے۔ اللہ قادر ہے، حاضر و ناظر ہے، وہ خالق کائنات ہے۔ اس نے وقتاً فوقتاً بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء مبعوث کیے، جن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں۔ قرآن وحی مستند ہے، کلام الہی ہے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ وحی نازل کیا گیا۔ رہ گیا یہ سوال کہ وہ حضرت جبرائیل کے توسط سے بھیجا گیا یا اس کا مفہوم اور اس کے الفاظ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر القاء کیے گئے، کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ یعنی یہ جو ہمارے ہاں علوم القرآن میں جب قرآن مجید کی ڈیفینیشن کی جاتی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو بواسطہ جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کیا گیا، تو وہ چونکہ فرشتوں ہی کو نہیں مانتے ایک الگ وجود کے طور پہ، وہ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ یہ جیسے خیر کی قوتوں کو ملائکہ کہہ دیا گیا ہے اور شر کی قوتوں کو شیاطین یا جنات کہہ دیا گیا،
تو جب ملائکہ ہی نہیں ہے تو پھر سید الملائکہ جبریل کہاں سے آ گئے؟ تو اب اسی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ نان ایشو ہے، یعنی اس کو آپ مسئلہ نہ بنائیں کہ بھئی کیا یہ تنزیل ہے اللہ کی طرف سے براہ راست یا قلب پر القاء کیا گیا ہے۔ اور کچھ جگہوں سے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس طریقے سے تنزیل بھی نہیں ہے، یعنی اس جو اللہ کی طرف سے ایک فیض کوئی اترتا ہے اور پھر پیغمبر کے اندر سے بھی ایک چشمہ پھوٹتا ہے، تو ان دونوں کو ملا کر جیسے کلام الہی ہے، یعنی یہ وہ جو ہے نا ہمارا تصور کہ یہ خالص اللہ کی طرف سے ہے، اس میں پیغمبر کا جو باطن ہے، پیغمبر کی سبجیکٹیوٹی کا کوئی دخل نہیں ہے، تو سرسید اس کو نہیں مانتے۔ تو یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جیسے کہتے ہیں کہ یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا کہ بھئی جبریل کے واسطے سے آیا نہیں، قرآن پاک میں کوئی ایسی بات نہیں جو نادرست اور غلط ہو یا خلاف واقعہ مندرج ہو۔ اللہ تعالیٰ کی جن اوصاف کا اس میں ذکر ہے وہ صرف اپنے جوہر کی صورت میں موجود ہیں اور اس کی ذات سے ہم آہنگ اور ابدی ہیں۔ اب وہی بات جو تصور معتزلہ کا ہے کہ ذات و صفات میں دوئی کو وہ نہیں مانتے، ان کے اصولوں میں ایک توحید بھی ہے نا، اس توحید میں یہ بھی ہے کہ آپ کہتے ہیں خدا ہے اور یہ اس کی صفات ہیں، تو اس سے تعدد لازم آتا ہے، اس سے شرک لازم آتا ہے۔ تو اب یہاں پر یہ بھی معتزلہ کا ہی موقف ہے جو یہاں سید اختیار کرنا ہے۔ ان صفات کی نہ کوئی حد نہ انتہا، لیکن اس نے اپنی دانائی اور اختیار کلی سے قوانین قدرت تخلیق کیے اور انہیں تخلیق اور وجود کے نظم و ضبط کے لیے قائم رکھتا ہے۔ پھر وہی بات، اللہ کی قدرت پر، اللہ کی طاقت پر کوئی قدغن نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ قوانین متعین کیے ہیں اور انہیں اب کے تخلیق اور وجود کے نظم و ضبط کے لیے قائم رکھتا ہے، لہٰذا قرآن پاک میں کوئی شے بھی قوانین فطرت کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ اب یہ بات واضح ہو گئی، قوانین فطرت کیا ہے؟ لاز آف نیچر، ٹھیک ہے، اللہ نے کائنات کو بنایا، کائنات میں کچھ لاز انسٹال کر دیے، ٹھیک ہے، یہ فطرت ہے، یہ قوانین فطرت ہے، تو قرآن مجید میں کوئی ایسی بات نہیں ہو سکتی کہ جو اس کے خلاف ہو۔ تو یہاں پر بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ چاہے جو مرضی کر لے، بن باپ کے اولاد دے دے اور جو ہے آگ کو گلزار بنا دے، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ سمندر کو پھاڑ دے، اللہ کی قدرت سے بعید نہیں ہے، لیکن بہرحال اللہ ایسا نہیں کرتا۔ اللہ نے اس کائنات کی نظم و ضبط کو قائم رکھنے کے لیے کچھ قوانین مرتب کیے ہیں جس کو فطرت کہتے ہیں، اور وہ اللہ نہیں بدلتا، ٹھیک ہے۔ قرآن شریف کا موجودہ متن حتمی اور مختتم ہے، جس میں نہ کوئی چیز اضافی ہے اور نہ الحاقی۔ ہر صورت کی آیتیں اپنی موجودہ تسلسل میں تاریخی ترتیب سے پائی جاتی ہیں۔ کلاسیکی اسلام میں نسخ جو متن و تفسیر میں مسلمہ حقیقت کا درجہ رکھتا ہے، اسے مطالعہ قرآن کے سلسلے میں رد کرنا ضروری ہے۔ یعنی سید احمد خان نسخ کو نہیں مانتے تھے کہ قرآن مجید میں نسخ ہے۔ وحی قرآن نے بتدریج ترقی کی ہے۔ قرآنی مسائل، معاد، مسائل متعلقہ و ملائکہ، افریتیات اور کونیات سائنسی حقیقت کے متضاد نہیں ہو سکتے، اور اسی کی زبان میں ان کی تشریح ہونا چاہیے۔ اور ہاں مطلب مراد یہ ہے کہ بھئی یہ جو فرشتوں کے بارے میں افریتیات، یعنی جو ڈیمونالوجی جس کو ہم کہتے ہیں، ڈیمنز ہیں اور باقی چیزیں ہیں، تو کہا کہ یہ جو کچھ بھی ہے اصل تو سائنسی حقائق ہیں، سائنسی حقائق ہیں، وہ ہمیں معلوم ہے، جدید سائنس نے ہمیں بتا دیے ہیں۔ اب قرآن مجید میں کوئی جن کا لفظ آیا ہے، افریت کا لفظ آیا ہے، ابلیس کا لفظ آیا ہے، ملائکہ کا لفظ آیا ہے، تو اب ہم اس کی تشریح حاضر علم کی روشنی میں کریں گے۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اب ہمیں جیسے ان کو ری انٹرپریٹ کرنا پڑے گا۔ پرانے لوگ جو مانتے رہے وہ اپنے زمانے کے علم کے مطابق ان کا فہم تھا، اب علم آگے بڑھ گیا ہے اور اب یہ چیزیں اس طریقے سے بیان نہیں کی جا سکتی جیسے پہلے کی جاتی ہیں، جو وہ پہلے بتا چکے ہیں نا کہ اس پہ جو بھی مفسرین محدثین نے جو کچھ بھی لکھا ہے وہ اضافی ہے، وہ اضافی ہے اور اس کو ہم رد کر سکتے ہیں۔ کیا؟ معاد، معاد آخرت کو کہتے ہیں، جہاں پہ لوٹ کے ہم جاتے ہیں نا، معاد۔ نہیں، مسائل معاد سے مراد وہ یہ ہے کہ آخرت میں کیا ہونا ہے، دنیا کا خاتمہ کیسے ہوگا۔ ایسکیٹولوجی کا تو مطلب ہوتا ہے نا کہ علم آخر الزمان، یعنی دنیا جب ختم ہوگی تو اس سے پہلے کیا کچھ ہوگا۔ اور آخر میں قرآن شریف کے بلا واسطہ یا بالواسطہ بیانات جو انسانی معاشرت کی ترقی کے امکانات اور اضافوں کا باعث ہو سکتے ہیں کہ مطالعے کے لیے رسانی تحقیق بھی ضروری ہے۔ یعنی وہی بات کہ اب آپ بار بار دیکھیں نا، ترقی، انسانی معاشرت اور اس کی ترقی، اس کے لیے جو کچھ ہو رہا ہے اس پر دوبارہ سے اب جیسے قرآن مجید کے ٹیکسٹ پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔
اب آگے یعنی وہ تو ہو گیا مکمل، ان کے جو 15 اصول تھے اس کا خلاصہ یہاں پر آ گیا. کہتے ہیں ہمارے نزدیک اب ان کا خیال تھا کہ انہوں نے جو کام کیا اپنے تئیں تجدید کا اور افکار پھیلائے، تو ان کو جیسے لگا کہ جیسے اب ہم کچھ بہتر ہو رہے ہیں، اس کا اظہار وہ ایک جگہ کہتے ہیں ہمارے نزدیک اب وہ زمانہ قریب آ گیا جس میں ہندوستانیوں کے خیالات اور رائیں قدر کے لائق ہوں گی اور ہندوستانی ایک ترقی یافتہ قوم میں شمار ہو جاویں گے. اور جس طرح اب تک ہندوستانیوں کے خیالات ہیچ و پوچ متصور ہونے کے لحاظ سے قابل التفات نہ تھے، اور آئندہ وہ شائستہ قوموں کے التفات کے لائق ہوں گے. یعنی وہی بات کہ ہم لگ رہا ہے کہ جیسے ہم انلائٹنڈ ہوتے جا رہے ہیں. یعنی وہ ایک تصور تھا کہ ہم بہت پیچھے رہ گئے تھے اور ہمیں جیسے کیچ اپ کرنا تھا. اور انگریز جو یہاں پر آئے تھے انہوں نے تو کہا ہی یہ تھا کہ سویلائزنگ مشن ہے، ٹھیک ہے، کہ ہمیں جیسے ان کو سویلائز کرنا ہے، ہمیں ان کو جو ہے وہ تہذیب سکھانی. بلکہ اگر ہم فکر کریں تو شاید یہ زمانہ بھی ہندوستانیوں کا بنسبت ان کے پہلے زمانے کے نہایت ترقی کا ہے، اور اپنی رائوں اور خیالات کے لحاظ سے شائستگی کا دعویٰ کرنے والوں کے نزدیک نہایت وقت کے لائق ہو گئے ہیں. یعنی آہستہ آہستہ جیسے جیسے وہ جدید جو ہے علم حاصل کر رہے ہیں، جیسے جیسے جدید تہذیب کی چیزیں ان کے اندر آ رہی ہیں، تو اب وہ شائستگی میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہی بات ہے کہ علم اور تہذیب یہ دو چیزیں انسان کو چاہیے، اور دونوں چیزیں اب کہاں سے ملیں گی؟ وہ انگریز سے ملیں گی. ٹھیک ہے، وہ وہاں سے ملیں گی. یہ ایک آرٹیکل ہے، شاید پہلے بھی ہم نے یہاں پر ان نشستوں میں شاید کہیں پڑھا تھا، دوبارہ سے اس کو جلدی سے دیکھ لیں. یہ اس میں انہوں نے بتایا نا یعنی مذہبی اصول، مذہبی خیال، اس آرٹیکل کا نام ہے مذہبی خیال نیا اور پرانا. یعنی ریلیجس تھاٹ جو ہے نئے اور پرانے میں فرق کیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہم نے یہاں پہلے پڑھا ہے، لیکن تیزی سے دوبارہ اس کو ریوائز کر لیں، جو کہ سر سید احمد خان کی جو بنیادی فکر ہے اس کو سمجھنے کے لیے یہ اہم ہے. قدیم مذہبی اصول یہ ہے کہ انسان مذہب کے لیے پیدا ہوا ہے، جدید اصول یہ ہے کہ مذہب انسان کے لیے پیدا ہوا ہے. اب دیکھیں کتنا بڑا شفٹ ہے کہ اب انسان ہے مرکز میں، ٹھیک ہے، اور وہ مذہب کے جو انسان کا ساتھ نہ دے سکے، انسان کی ترقی کے راستے میں سد راہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مذہب کی تعبیر میں کوئی گڑبڑ ہو گئی. شبلی نعمانی نے بھی علم الکلام اور الکلام میں ایک جگہ بتایا نا کہ ایک جدید دور میں ایک سچے مذہب کی بنیادی شرائط کیا ہیں. ان میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ زمانے کا ساتھ دے سکے، جو زمانے کی ترقی ہے اس سے میچ کرے. ٹھیک ہے، قدیم اصول یہ ہے کہ انسان جہاں تک ہو سکے نفس کشی کرے اور اپنی خوشیوں اور خواہشوں کو معدوم کر دے. جدید اصول یہ ہے کہ انسان اپنی تمام خوشیوں اور خواہشوں کو زندہ رکھے اور ان کو ان اصولوں پر استعمال کرے جو اصول کے ان کے پیدا کرنے والے نے ان کے استعمال کے لیے پیدا کیے. اب ظاہر ہے کہ یہ جو قدیم اور جدید کا یہاں جو انہوں نے کمپیریزن کیا ہے، اس میں ایک کرپشن ہے. یعنی انہوں نے یہ کہا نا کہ اپنی خواہشوں جو ہے وہ معدوم کر دے. ظاہر بات ہے قدیم اصول مطلقاً تو یہ نہیں تھا، وہ تو یہی تھا نا کہ جو خوشیوں اور خواہشیں ایسی ہیں جو وحی الہی یا اللہ کے دین سے ٹکراتی ہیں ان کو معدوم کرے. لیکن کہتے ہیں بس پہلے تو جیسے آپ سمجھ لیں نا کہ بھائی جس کو کہتے ہیں نا کہ لائف نگیٹنگ، یعنی ایک تصور ہے نا کہ بھائی جو جدید جو آپ کے تصورات ہیں یہ لائف افرمنگ ہیں، اور مذہب اور جو پرانی چیزیں ہیں یہ لائف نگیٹنگ، لائف کو ختم کرتی ہیں. جبکہ اب یہاں پر بھی یہی ہے کہ نہیں، پہلے یہ تصور تھا، اب تو یہ نہیں ہے، بلکہ یہ خواہشوں اور خوشیوں کو زندہ رکھے اور پھر ان کو ان اصولوں پر استعمال کرے. قدیم اصول یہ ہے کہ تزکیہ نفس انسان کو لازم ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ نفس انسانی ناپاک ہے، اس کو علائشوں سے پاک کرنا ہے. جدید اصول یہ ہے کہ نفس انسانی خود پاک ہے اور اس کام کی قابلیت رکھتا ہے جو اس سے لیا جاوے. یعنی یہ جو آپ کو پتہ ہے کہ ماڈرنٹی جو ویسٹ میں آئی ہے یا کرسچینٹی میں جو اس میں تبدیلی آئی ہے، اس میں ایک بڑا شفٹ جو آیا ہے وہ اوریجنل سن کے تصور کی نفی ہے. اب ظاہر اوریجنل سن کا تصور بھی ایک باطل نظریہ تھا جو سینٹ آگسٹائن وغیرہ نے نکالا تھا، لیکن جدید لوگوں نے آ کر اس کا رد کیا اور کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو نہ کوئی بات ہے، جدید لوگوں کے ہاں تو پھر نہ کوئی آدم ہے، نہ کوئی حوا ہے، نہ کوئی شیطان ہے، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، انسان برا نہیں ہے، انسان جو ہے وہ اچھا ہے اور اچھی اس کی نیچر ہے. قدیم اصول یہ ہے کہ انسان گوشہ نشینی اور مجاہدات اور کم خوابی اور کم خوراکی سے اس مضغہ گوشت میں جو بشکل صنوبری سینہ میں بائیں جانب ہے
ایک قسم کی حرکت اور شورش پیدا کرے اور بجز استغراق ذات مبدا کے سب یہاں تک کہ اپنے آپ کو بھی بھلا دے. یعنی وہ جو تصوف ہے اور صوفیوں کا طریقہ ہے کہ وہ جیسے فنا فی اللہ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو یہ گویا اس کا تذکرہ کر رہے ہیں. جدید اصول یہ ہے کہ ایسا کرنا اپنے میں ایک مرض ہے، مرض کا نہیں، جس کو مالی خلیہ کہتے ہیں، پیدا کرنا ہے. یعنی کہا کہ اس کو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ روحانیت ہے اور یہ سلوک طے ہو رہا ہے، تو سر سید کہہ رہے ہیں یہ مالی خلیہ ہے جو آپ کر رہے ہیں. جدید اصول، قدیم اصول یہ ہے کہ دنیا مافیا سے تعلق قطع کرنا اور صرف مبدأ ذات سے تعلق رکھنا ہے. جدید اصول یہ ہے کہ ایسا کرنا خالق کی مرضی کے برخلاف ہے. دنیا جو کچھ اس میں ہے انسان کے فائدے کے لیے بنائی ہے، بس انسان کو اسے قبول کرنا اور اسی میں ذات مبدا سے تعلق رکھنا ہے. اب اس میں سر سید کیا کر رہے ہیں، ایک کیریکیچر کر رہے ہیں. یعنی روایتی جو تصور ہے اس کا صحیح بیانیہ نہیں کر رہے ہیں، اس کو ایک بیان کر رہے ہیں مذاق خیر انداز میں، ٹھیک ہے، اس کا جیسے ایک بندر سا بنا کے پیش کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کی نفی کر رہے ہیں. دنیا اور جو کچھ اس میں ہے انسان کے فائدے کے لیے بنائی ہے، بس انسان کو اسے قبول کرنا اور اسی میں ذات مبدا سے تعلق رکھنا چاہیے. قدیم اصول یہ ہے کہ تقدیر پہ بھروسہ کرنا اور اس پہ شاکر رہنا چاہیے. جدید اصول یہ ہے کہ تقدیر اس امر کا نام ہے جو واقع ہو جائے اور قبل وقوع اس کے منتظر رہنا خدا کی حکمت کو جو صحیح و تدبیر میں ہے باطل کرنا ہے، اور بعد وقوع اس کو برداشت نہ کرنا، ناشکری کرنا ہے. یعنی اب یہاں پر بھی وہ جو تن بتقدیر ہونے کا تصور ہے جیسے وہ نہیں ہے. اور پھر اسی سے آہستہ آہستہ پھر تصور یہ بھی پیدا ہوا کہ انسان جیسے اپنی تقدیر خود لکھتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اقبال کے ہاں بھی یہ بات اس طریقے سے بیان ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ انسان خود اپنی تقدیر بناتا ہے. قدیم اصول یہ ہے کہ اللہ اللہ کہنا اور تسبیح و تحلیل کرنا خدا کا یاد کرنا ہے. جدید اصول یہ ہے کہ خدا کی صنائع سے اس کی یاد کا دل میں آنا خدا کو یاد کرنا. اب دیکھیں کتنی اہم بات ہے کہ بھئی اللہ اللہ کرنا، تسبیح و تحلیل کرنا نہیں ہے، بلکہ کائنات کو دیکھنا، اس کا مشاہدہ کرنا، ٹھیک ہے. جس سے میں نے کہا ہے نا کہ اگر آپ وہ دو کتاب پڑھیں غلام جیلانی بلخ صاحب کی 2 قرآن، اس میں انہوں نے یہی بیان کیا ہے نا کہ اصل میں عالم کون ہے. پھر وہ آیت ہے اس کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں کہ بھئی اس سے پہلے تذکرہ کس کا ہو رہا ہے، پہاڑوں کے رنگوں کا ذکر ہو رہا ہے اور بادلوں کا ذکر ہو رہا ہے وغیرہ. اس میں آگے کیا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. تو کہا کہ اب یہاں علماء سے مراد کون سے؟ یہ تو ہمارے مولوی لوگوں نے قرآن و سنت یا علوم نبوت کے وارثوں کو علماء کہنا شروع کر دیا. اصل علماء کون ہیں؟ جو جیولوجسٹ ہیں، ٹھیک ہے، جو باٹنسٹ ہیں، جو زولوجسٹ ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یہاں پر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں تو کائنات کا مشاہدہ کرنا، خدا کی صنائع کو دیکھنا اور اس کو کرنا، یہ بنیادی طور پر جیسے یہ خدا کا یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کی نفی نہیں کر رہے کہ اس کائنات کو دیکھ کر اللہ کی جو ہے یاداوری کا ہونا اور اللہ کا مذکر اس کو بنانا یہ بہت ضروری ہے، لیکن اس کی انٹرپریٹیشن اب اس طرح سے کی جانی شروع کر دی ہے لوگوں نے. جدید اصول یہ ہے کہ انسان کو خدا کی صنائع کو کام میں لانے کے لائق کرنا یا خدا کے صنائع سے انسان کو فائدہ مند کرنا عبادت ہے. اب خدا کے صنائع سے انسان کو فائدہ مند کرنا، یہ بنیادی طور پر جو جدید تصور پیدا ہو رہا تھا کائنات کے بارے میں، کہ کائنات کو دیکھنا ایک ریسورس کے طور پر، کہ اس کائنات کو ہم ایکسپلائٹ کر کے، استعمال کر کے کیسے اپنے مقصد میں لا سکتے ہیں. یہ بالکل ایک نیا تصور تھا. یعنی یہ عیسائیت میں بھی نہیں تھا، ہندو مت میں بھی نہیں تھا، اسلام میں بھی نہیں تھا. یہ 17ویں 18ویں صدی عیسوی سے کائنات کو دیکھنے کا ایک تصور جو ہے وہ بدلا ہے، ٹھیک ہے، جس کو وہ کہتے ہیں نا کہ بنیادی طور پر جیسے پہلے تصور جو تھا کہ بھائی یہ جو آپ سمجھ لیں یہ کائنات ہے، یونیورس ہے، پھر اس کے بعد اس کو کاسموس میں بدلا، پھر اس کے بعد اس کو ریسورس میں بدلا، یہ تبدیلی آنی شروع ہوئی. قدیم اصول یہ ہے کہ قرآن مجید میں شفا بھی ہے. جدید اصول یہ ہے کہ امراض روحانی کے لیے، نہ امراض جسمانی کے لیے. اب یہ بات بھی کہ قرآن مجید کی آیات کے ذریعے جو ہے فزیکل بیماریوں کا علاج بھی ہوتا ہے. اب چونکہ یہ اس زمانے میں جو جدید میڈیکل سائنس تھی اس سے میچ نہیں کرتی تھی نا، تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں شفا ہے اور شفا فزیکل ایلمنٹس کی بھی ہے، اب یہ بات جدید آدمی کو سمجھانا سر سید کا خیال تھا کہ مشکل تھا نا. اس وجہ سے ہاں شفا ہے، لیکن شفا کس چیز کی ہے؟ وہ روحانی اور ذہنی اور نفسیاتی بیماریوں کی ہے. چونکہ اب آگے ہم دیکھیں گے نا سر سید ایک خاص طریقے کے سیکولرزم کے قائل تھے. وہ دین اور دنیا کے دائروں کو الگ رکھنا چاہتے تھے.
وہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ اس کو گڈمڈ کریں آپس میں۔ قدیم اصول یہ ہے کہ مرے ہوئے کی روحیں زندوں کو فائدہ پہنچاتی ہیں، جدید اصول یہ ہے کہ خود ان کا خیال ہی ان پر اثر کرتا ہے۔ اب یہ ان کا ایک آرٹیکل مکاشفہ کے نام سے بھی ہے، اس میں بھی وہ بتاتے ہیں یہ جو خیال ہے کہ مختلف جو ہے بزرگوں سے ملاقات جو ہے خواب میں ہوتی ہے اور فیوزات ہوتے ہیں، یہ سب فضول باتیں ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اندر ہی ہو رہا ہے، اور یہ جو مکاشفے ہیں اور یہ ساری باتیں ہیں یہ گویا ایک لحاظ سے ہیلوسینیشنز ہیں، یہ گویا انسان کو ایسے بس دھوکہ لگا ہوا ہے۔ قدیم اصول یہ ہے کہ معجزوں سے نبی انبیاء کی تصدیق ہوتی ہے، جدید اصول یہ ہے کہ نیچر سے ہوتی ہے۔ اب یہ کتنی عجیب بات ہے کہ یہ ایک سٹینڈرڈ بیان ہے نا کہ معجزہ جو ہے اس سے انبیاء کی تصدیق ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں نیچر سے انبیاء کی تصدیق ہوتی ہے، یعنی یہ کائنات۔ اب اگر آپ یہ کہتے ہیں قرآن مجید نے کائنات کی طرف توجہ دلائی ہے، آیات آفاقی، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، چونکہ معجزے کو جو روایتی تصور ہے معجزے کا، کہ جہاں پر کیا ہوتا ہے کہ کوئی فزیکل لا ٹوٹ جاتا ہے، عام طور پہ روایتی تعریف تو یہی ہے، کیونکہ سسیر اس کے قائل ہی نہیں ہے، خرق عادت کو نہیں مانتے نا۔ عادت کا مطلب سنت اللہ ہے، سنت اللہ کا مطلب سائنٹیفک لاز آف نیچر ہیں، تو یہ سنت اللہ یعنی عادت نہیں بدلتی، تو اس کا مطلب ہے خرق عادت ممکن نہیں ہے، خرق عادت کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں، معجزہ تو ہوتا ہی نہیں اصل میں، اس وجہ سے یہ خیال کرنا کہ معجزہ انبیاء کی تصدیق کی گویا آپ سمجھ لیں کہ علامت ہے، تو کہا کہ نہیں، فطرت ہے، نیچر ہے۔ قدیم اصول یہ ہے کہ مذہب روحانی اور جسمانی یعنی دینی اور دنیاوی دونوں کاموں سے متعلق ہے، جدید اصول یہ ہے کہ مذہب صرف روحانی کاموں سے متعلق ہے۔ اب دیکھیں یہ بالکل وہی بات، یہ دو ہی پیدا ہو گئی کہ مذہب کا تعلق جو ہے وہ آپ سمجھیں کس چیز سے ہے، وہ دنیاوی معاملات سے نہیں ہے، روحانی معاملات سے۔ اب آپ دیکھیے مثال کے طور پہ غامدی صاحب کا آپ بیانیہ دیکھیں گے نا، بہت زیادہ اس میں بار بار اس کا ذکر ہوتا ہے کہ مذہب کا اصل مسئلہ کیا ہے۔ مذہب کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، اور مرنے کے بعد آنے والی زندگی میں ہمیں کیا کچھ کرنا پڑے گا، دنیا میں ہمیں کیا کچھ کرنا ہے۔ عمومی طور پر اللہ نے انسان کو اس کے لیے عقل دی ہے نا، تو بلا وجہ میں ہر چیز میں دین کو ڈالنا یہ ٹھیک نہیں۔ اصل میں مذہب کا مقدمہ کیا ہے، اس کا تعلق آخرت سے ہے، مرنے کے بعد کی زندگی سے۔ گویا اسی کا ایک ابتدائی بیان یہ ہے کہ اصل میں دنیاوی زندگی سے تعلق نہیں ہے مذہب کا تعلق جو ہے وہ اخروی زندگی سے ہے، یا مثال کے طور پہ بدن سے نہیں ہے بلکہ روح سے ہے۔ تو وہ جو دوئی مغرب میں پیدا ہوئی دکات سے اور اس کے بعد آگے بڑھتی چلی گئی، اس کے اثرات بھی آپ کو سر سید احمد خان کے یہاں نظر آ رہے ہیں۔ کس کی؟ کس بات میں؟ نہیں دیکھیں، یہ بیانیہ بظاہر تو ٹھیک ہے نا، اس میں تو غلطی کوئی نہیں ہے، لیکن ظاہر بات اس سے جو نتائج پھر وہ نکالنا شروع کر دیتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، کہ پھر وہ بہت زیادہ جیسے جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں نا ڈی سیکرلائز کر دیتے ہیں، جو دس ورلڈلی زندگی ہے نا اس کو، اور ڈی سیکرلائز کر کے پھر اس کو کہتے ہیں کہ جس طریقے سے جو نارم ہے دنیا کا اس کے مطابق چلیں گے۔ تو اصل چیز جو ہے وہ تو آخرت ہے اور آخرت کے معاملات ہیں، تو دین تعارض نہیں کرتا ان چیزوں سے۔ نہیں ایک پہلو سے ٹھیک ہے نا، لیکن اس سے پھر جو نتائج وہ نکالتے ہیں اس میں پھر آہستہ آہستہ نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ سیکولرزم کی راہ نکل جاتی ہے نا، کہ مثال کے طور پہ جو ہے ریاست کا کوئی دین نہیں ہوتا، ریاست کا کوئی دین نہیں ہوتا، ریاست کا انسان اور ایک تو فرد سے متعلق ہے دین، اجتماعیت سے متعلق نہیں ہے، اور ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اور دین جیسے ریاست کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرتا، بہت تھوڑی سی چیزیں ہیں جس میں وہ دخیل ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ قدیم اصول یہ ہے کہ نیکی کی ہدایت قصور و جنت کے ملنے، قصور کثر کی جمع ہے محلات، اور دوزخ کے عذاب سے بچنے کے لیے یا خدا کی رضامندی کے لیے اس کی خفقی سے بچنے کے لیے کرنی چاہیے۔ جدید اصول یہ ہے کہ ہماری فطرت کا مقتضا یہی ہے کہ ہم کو نیک ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں نا وہی بات کہ وہ جو روایتی طور پہ جو اہل مذہب کے ہاں ایتھیکل تھیری ہے اس کو کہا جاتا ہے ڈیوائن کمانڈ تھیری، کہ کوئی چیز اچھی کیوں ہے خدا نے کہا ہے اچھی ہے، بری کیوں ہے خدا نے کہا ہے، موٹیو کیا ہونا چاہیے، اللہ کو راضی کرنا اس کا مقصود ہونا چاہیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، کہ بھئی یہ تو ہماری فطرت کا اقتضا ہے، یعنی یہ بات تو بہت ہی عجیب سی ہے، آگے وہ مثالیں بھی دیں گے
کہ آپ جنت کی خواہش میں اور جہنم کے خوف میں نیک عمل کریں، تو یہ تو جیسے بظاہر لگتا ہے کہ بہت گھٹیا سی بات ہے، ہماری فطرت کا تقاضا یہ ہے۔ اب فطرت کیا ہے، اس کو آپ ویگ بنا دیں، یعنی فطرت کو جس طریقے سے سید نے اور حالی نے لیا ہے وہ بالکل ان کے زمانے کی جو وکٹورین ایج تھا نا، اس میں جو لوگ تھے ان کے تصورات کو لے لیا اور فطرت کو جیسے بالکل ایک ایبسٹریکٹ چیز بنا دیا اور حکم بنا دیا ہر چیز میں۔ تو میں بتا رہا ہوں نا کہ وہ اثرات آج تک بھی آ رہے ہیں، مطلب غامدی صاحب کے اصول دین میں فطرت ہے، جیسے قرآن سنت اصول دین میں، ایسی فطرت بھی اصول دین میں سے ہے۔ اب وہ ایک ایسی چیز جو داخلی ہے مثال کے طور پہ انسان کے، اور انسان کے اندر داخلی طور پر جو چیز بھی ہے وہ کرپٹیبل ہے، اس کے اندر کرپشن ہو سکتی ہے۔ پھر آگے وہی جو میں نے کہا تھا نا کہ مذہب انسانی زندگی کی کلیت پر محیط نہیں، ان کا ایک آرٹیکل ہے ہماری خط و کتابت میں اصلاح کی ضرورت۔ یہ جو میں بتا رہا تھا نا کہ ان کے یہاں ایک خاص طرح کا سر سید کے یہاں سیکولرزم پایا جاتا ہے۔ ہمارا مطلب یہ ہے کہ ہم کو شائستہ ہونا چاہیے، دنیا کے کاموں کو دنیا کی طرح اور دین کے کاموں کو دین کی طرح برتنا چاہیے، یعنی بالکل آپ دیکھنا الگ الگ اپارٹمنٹس بنا رہے ہیں، واٹر ٹائٹ اپارٹمنٹس، یہ دین کا کام ہے اور یہ دنیا کا کام ہے، دونوں کو خلط ملط کر کے بگاڑنا اور مذہبی باتوں کو دنیاوی باتوں میں گڈ مڈ کر کے غیر مذہب والوں کو ہنسوانا نہیں چاہیے۔ وہی بات کہ آپ سپریٹ کریں اس کو، وہ جو جیسے ان کے امریکن کانسٹیٹیوشن میں ہے نا وال آف سپریشن، وہ تو یہ ہے نا کہ اسٹیٹ اور چرچ میں، ٹھیک ہے، یا پولیٹکس اور ریلیجن میں، تو وہ یہاں پر بھی چاہ رہے ہیں کہ ایک وال آف سپریشن ہو، دنیاوی معاملات دنیاوی طریقے سے، دینی معاملات دینی طریقے سے، گڈ مڈ نہ کریں۔ مذہب کو زندگی کے ہر معاملے پر حاوی سمجھنا تہذیب و شائستگی کے خلاف ہی نہیں بلکہ یہ قوموں کی تباہی اور بربادی اور زوال کا سبب بھی ہے۔ اب آپ ان کے ذہن میں وہ کرسچن ہسٹری ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ سائنس جب آئی تھی تو اس کے خلاف جو ہے جی ہاں چرچ وہ مقابل میں کھڑے ہو گئے، تو اب جیسے بیک گراؤنڈ میں وہ بات بھی آ رہی ہے کہ اس کے ذریعے کیا ہوگا کہ جو ہے وہ تہذیب و شائستگی کے خلاف بھی ہے بلکہ قوموں کی تباہی اور بربادی اور زوال کا سبب بھی ہے۔ انسان کی بدبختی کی جڑ دنیاوی مسائل کو دینی مسائل میں جو ناقابل تغیر و تبدل ہیں شامل کر لینا ہے۔ یہ نقطہ نظر زندگی کے ہر کی تصویر کا ماحصل ہے جو زندگی کے بے پناہ امکانات کو تسلیم کرتا ہے اور اسے مذہب کی گرفت سے نجات دلاتے ہوئے زندگی میں تغیر و تبدل اور ارتقاء کو قابل قدر قرار دیتا ہے۔ اب یہ بات کہ یہ جو باتیں ہیں نا کہ ان کو آپ کو گڑبڑ نہیں کرنا ہے، اس کو الگ الگ کرنا ہے۔ اس امر واقعہ سے چشم کوشی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دنیا آگے بڑھی چلی جاتی ہے اور ہم اسی پرانی لکیر کے فقیر بنے رہتے ہیں اور ذلت و ادبار کو پہنچتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں قرآن کا ہر ایک لفظ احکام مذہبی سے تعلق نہیں رکھتا۔ اگر میں اپنے ہم نام ملا احمد جونپوری کی تفسیر آیات احکام ہی کو تسلیم کر لوں تو صرف 500 یعنی 500 جس کو ہم کہتے ہیں پرانی اردو میں 500 کہتے تھے، 500 آیات احکام اس میں ہے اور حقیقت اتنی بھی نہیں ہے، بس دنیاوی امور کا قرآن مجید میں ذکر ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہو سکتا کہ دنیاوی معاملات بھی مذہب میں داخل ہیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے یہ الگ الگ کر رہے ہیں کہ دنیاوی معاملات میں آپ مذہب کو شامل نہ کریں، اس سے خرابی پیدا ہوتی۔ اب دیکھ رہے ہیں پیچھے ان کے ذہن میں وہی جو کرسچن ایکسپیرینس ہے وہی سارے تصورات ہیں اور اسی کو وہ یہاں پر بھی لے کر آ رہے ہیں۔ اسٹیٹ کا سکرپٹ لگتا ہے، اسٹیٹ کا جو چرچ کے زیر انتظام بڑے صغیر میں چلتی ہے، ہاں یہ ایسے لگتا ہے کہ اسٹیٹ کا سکرپٹ ہے ایسے ہی۔ پھر اس کے بعد وہ اخلاقیات کو بھی الگ الگ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں زندگی کو بہتر بنانے کی خاطر مذہب کی ضرورت کو تسلیم کرنا زبردست غلطی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ انسان چاہے اعتقادیات پر جس قدر بھی توجہ کرے اس کے اخلاق میں کچھ تفاوت نہیں ہو سکتا، اسی طرح اخلاقیات پر اصرار کرنے سے اعتقادیات میں تبدیلی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ دونوں کام دو جدا جدا آلوں اور جدا جدا شخصوں سے متعلق ہیں، پہلا ہمارے دل یا ہماری روح اور خدا سے، دوسرا ہماری ظاہری حرکات اور جذبات اور انسان سے۔ اب دیکھیں اس کو بالکل الگ الگ کر رہے ہیں، ایک عقیدہ ہے ایک اخلاق ہے۔ ہمارے تصور یہ ہے کہ بھئی ہمارے اخلاق بھی ہمارے عقیدے سے پھوٹتے ہیں،
اب وہ کہہ رہے ہیں بس عقیدے کی گت الگ سے بنائی ہے نا، وہ تو ہم نے دیکھ ہی لی ہے، لیکن ویسے کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کو آپ الگ الگ رکھیں، اس کو گڑ مٹ آپس میں نہ کریں۔ تو مطلب یہ ہے کہ بھائی جو اہل کتاب ہیں، یہود و نصارہ ہیں، ہمارے جو اب نئے آپ سمجھ لیں آقا ہے، ان کے جو اطوار اور اخلاق ہیں، اگر ہم ان کو پورا کا پورا لے لیتے ہیں تو اس میں ہمارے ہاں کوئی بد عقیدگی پیدا نہیں ہوگی، ہمارا عقیدہ اپنی جگہ سلامت ہے، اور باقی اخلاق اور مینرز کے معاملے میں ہم ان سے لے سکتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ جو چیز کے بری ہے وہ فطرت کی روح سے بری، اور جو اچھی ہے وہ فطرت کی روح سے اچھی ہے۔ پھر وہی بات کہ یہ تصور بھی کیا ہے، وہی بات کہ یہ حسن و قبح جو ہے وہ عقلی ہیں، کیونکہ عقل اور فطرت کو بھی وہ گڑمٹ کر دیتے ہیں، یعنی مراد یہ ہے کہ وہ اندر سے ہی آتی ہے، یعنی وہ چیز جو انسان کی عقل یا فطرت بتاتی ہے کہ اچھی ہے وہ اچھی ہے، جو بری بتاتی ہے وہ بری۔ لہٰذا خیر و شر کا فیصلہ مذہب کے حوالے سے کرنا نامناسب، وہی بات کہ آپ حسن و قبح کو، اخلاق کو ریلیجن بیسڈ نہ بنائیں یا وحی کی بنیاد پر نہ بنائیں۔ اب آخر میں ایک اقتباس ہے، ہم نے بہت سے اہل مذاہب اور شریعت پر چلنے والوں کو بھی دیکھا ہے، اور ایسے تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ لوگوں کو بھی دیکھا ہے جن کو لا مذہب عرفی اعتبار سے کہا جا سکتا ہے۔ اب یہ جو تصور آپ دیکھ رہے ہیں، آج بھی یہ دلیل دی جاتی ہے کہ بھئی کیا اخلاقیات کے لیے، اچھا انسان بننے کے لیے مذہب کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ تو اب جدید مقدمہ یہ ہے کہ بالکل ضرورت نہیں ہے۔ خدا کے جو ہے بہت سے ماننے والے بہت ہی بد اخلاق ہیں، اور خدا کا یکسر انکار کرنے والے بہت ہی اچھے اخلاق کے مالک ہیں۔ تو یہاں پر بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دونوں طرح کے لوگوں کو دیکھا ہے، ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو مذہب و شریعت پہ چلتے ہیں، اور ان کو بھی دیکھا ہے جن کو لا مذہب عرفی اعتبار سے کہا جاتا ہے۔ ہم نے ان پچھلوں کو ان پہلوں سے 1000 درجہ زیادہ نیک اور ایماندار پایا۔ اب دیکھیں وہی جو آرگومنٹ آج تک بھی ہمارے ہاں پڑھے لکھے لوگ دیتے ہیں، پہلے کو نہ برائی کے برائی ہونے کا دلی یقین ہوتا ہے، نہ بھلائی کے بھلائی ہونے کا، وہ سمجھتا ہے کہ وہ چیز اس لیے بری ہے کہ بری کہی گئی ہے، اور یہ چیز اس لیے اچھی ہے کہ اچھی کہی گئی ہے۔ اس کے دل پر کوئی لازوال اثر اس کا نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیں نا وہی بات جو آج تک یہ آرگومنٹ دیا جاتا ہے، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ بھئی کہی گئی ہے، خدا نے کہا ہے یہ اچھا ہے تو آپ نے مان لیا، خدا نے کہا ہے برا ہے تو مان لیا۔ آپ کے دل سے یہ نہیں پھوٹ رہا، آپ کی فطرت کا اقتضا نہیں ہے، آپ پہ ٹھوسا گیا ہے، خارج سے آپ پر مسلط کیا گیا ہے، یہ آپ کے دل کی یا فطرت کی آواز نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں اس کے دل پر کوئی لازوال اثر اس کا نہیں ہوتا، برخلاف اس کے اس پچھلے شخص کو۔ اب یہ جو پچھلا شخص کون ہے؟ جو لا مذہب ہے عرفی اعتبار سے، برائی کے برا ہونے کا اور بھلائی کے بھلا ہونے کا دل سے یقین ہوتا ہے، جو کسی طرح زائل نہیں ہو سکتا، اور اسی لیے اعمال اور برتاؤ میں اور نیکی میں یہ پچھلا شخص پہلے سے 1000 درجہ زیادہ نیک ہوتا ہے۔ ابھی کتنی خطرناک باتیں جو سید کر رہے ہیں کہ وہ آدمی کہ جو اپنی فطرت اور عقل اور اس کے مطابق کام کرتا ہے وہ بہت بہتر ہے، اور جو آدمی ڈوز اینڈ ڈونٹس اور ڈکٹیٹس کی بنیاد پر ایک مورالٹی کو اختیار کرتا ہے وہ آدمی بہت گھٹیا اور کمتر ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پہلا شخص اس برائی کو کسی ہیلے سے چھپا کر کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ ایک بے گناہ معصوم عورت کو ہیلے سے بہکا کر لے آتا ہے، لوگوں کا مال ہیلا سے کھا لیتا ہے، جن کاموں کو اس نے اوپری دل سے ناجائز سمجھ رکھا ہے ان کے جائز کرنے کے لیے سینکڑوں ہیلے پیدا کرتا ہے، اور کتب فقہ میں دفتر کے دفتر کتاب الحیل کے لکھ دیتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ تمام مذاہب میں جو لوگ زیادہ مقدس گنے جاتے ہیں، خواہ وہ یہودی مذہب سے ربی کاہن ہوں یا عیسائی مذہب کے پوپ یا ہندو مذہب کے گرو یا مسلمانی مذہب کے مولوی، اکثر ان میں سے مکار و دغاباز و فریبی و ریاکار دکھائی دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ اب ظاہری بات ہے کہ وہ بیانیہ ہے جو آج بھی ہمارے یہاں بہت پاپولر ہے کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں جو بہت مذہبی دکھائی دیتے ہیں، یہ بنیادی طور پر جیسے ہپوکریٹس ہوتے ہیں، منافقین ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہم نے دیکھا تھا۔ اگلی مرتبہ انشاءاللہ ایک تو چونکہ سر سید سے بھی آگے اسلامی جدیدیت کا قصہ بھی شروع ہوتا ہے، تو اگلی مرتبہ کچھ بنیادی مقدمات اس کے بارے میں دیکھیں گے، اور پھر ہم مولوی چراغ علی صاحب جو سر سید احمد خان سے بہت قریب تھے تو ان کے افکار کو دیکھیں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہیں وہ اور بھی ہیں، حالی ہیں، شبلی ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے، اور نذیر احمد وغیرہ۔ تو یہ جو سر سید احمد خان کی جو تحریک سے متعلق لوگ تھے ان کے بھی آہستہ آہستہ چیزوں کو دیکھیں گے۔ کوئی سوال کرنا ہے تو کر لیجئے۔
جناب ابھی ہم یہ ساری جو صورتحال دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں برے صغیر کے حوالے جی جی تو برطانوی سامراج جو ہے وہ کئی بڑے عربوں تک پھیلا رہا ہے. ہاں تو اس کے اصل میں طالب علم اپنا سوال ہے آپ کی نظر سے کوئی ایسی تحقیق بھی گزری ہے سر ابھی تک کہ جو ہمارے برے صغیر میں یہ چیزیں ہیں تو وہاں جیسے ترکی ہے مصر ہے وہاں کیسے حالات؟ جی یعنی آپ اصل میں سمجھیں نا کہ چونکہ ہم نے تو جو کورس یہاں پہ شروع کیا تھا اس میں ہم نے یہ کہا تھا نا کہ استعمار کے اثرات بر صغیر پاک و ہند میں ہم دیکھیں گے. ورنہ مثال کے طور پہ جیسے مصر ہے عرب دنیا، تو عرب دنیا میں جیسے 3 لوگ ہیں، وہاں ایک ٹرائیو ہے پورا، اور جیسے یہاں پہ لارڈ میکالے ہے تو وہاں لارڈ کرزن ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی کتابیں ہیں، اس کے اثرات ہیں. تو وہاں مثال کے طور پر جو ہیں وہ جمال الدین افغانی، ہاں جمال الدین افغانی، مفتی محمد عبدہ اور رشید رضا، یہ بھی ایک تثلیث ہے جو وہاں پائی جاتی ہے. تو ایسے ہی ہر جگہ ہیں. خیر الدین تونسی تونس میں تھے، محمد عاکف جو ان کے شاعر تھے ترکی والوں کے، نامک کمال، ٹھیک ہے. تو اسلامک ماڈرنزم کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو ملتی جلتی چیزیں ہر جگہ نظر آتی ہیں اور تھیمز ایک جیسے ہیں. لیکن بہرحال بر صغیر میں اور مصر میں سب سے زیادہ آپ کو نظر آئے گا، یعنی اسی لیے زیادہ کام بھی اسی پہ ہوا ہے، ٹھیک ہے. کہ مصر میں جو ہے وہ تجدد پسندی جو ہے اس پہ کتاب لکھی ہے، بہت مشہور آتھر ہے، میں نام بھول رہا ہوں، وہ اردو میں ترجمہ ہو چکی ہے وہ کتاب. تو یہاں پر عزیز احمد صاحب نے کتاب لکھی ہے. تو یعنی ان 2 ملکوں میں نمائندہ طور پہ ہم دکھا سکتے ہیں، اور کئی جگہوں پہ سملیرٹی ہے، کچھ جگہوں میں اختلاف ہے، لیکن بس ایک جیسا ماڈل ہی ہے. جیسے ہم یہاں کہتے ہیں کہ بھئی دیوبند اور علی گڑھ، تو یہ تو سمبلز ہیں نا، تو ہر جگہ پہ ایسے ہوتے ہیں. لیکن آرتھوڈاکسی اور اس کے روایتی ادارے جتنے بر صغیر میں مضبوط تھے یہ اور جگہوں پہ اتنے نہیں تھے. تو اس وجہ سے بھی وہاں ذرا بہت زیادہ ہو گیا کام. اور پھر آپ دیکھیں گے نا کہ جدیدیت کا شیوع ہمارے ہاں مسلم دنیا میں ہوا ہے، یعنی اوپر سے نیچے ہوا ہے، یعنی نافذ کیا گیا ہے، یعنی ہماری اشرافیہ نے کیا ہے نا. کیونکہ ہم تو سارے کنورٹڈ ہیں ہندوازم سے قدیم ہے، تو میرا خیال ہے کہ آرتھوڈاکسی کی جو بیس زیادہ ہے وہ ہندوازم سے ریلیٹڈ یہاں پہ ہمارے یہاں پہ جی بہت سی چیزیں اس کی آگے ہے بھی لگتا ہے کہ 2-4 ملکوں میں ایسے ہی ایسے. آرتھوڈاکسی کی کیا ہوگا؟ راسخ العقیدہ اس کو کہتے ہیں، صحیح العقیدہ، راسخ العقیدہ. صاحب کے بارے میں آپ نے بتایا کہ ان کا ایک مطلب آپ کہتے ہیں کہ جو اسلام ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اس کا اصل وجہ ہے وہ اخروی دنیا ہے اور دنیاوی جو زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں. لیکن بظاہر اگر دیکھا جائے تو دنیاوی زندگی کا تعلق جس طرح اخروی زندگی کے ساتھ یہ تو بالکل جڑے ہی نہیں، کیونکہ اگر آخرت میں ہمیں کوئی اگر اس پہ ہم یقین رکھتے ہیں، مطلب قبر کے عذاب پہ بھی اگر ہم یقین رکھتے ہیں تو اس کے لیے ہم دنیا میں اچھا عمل کریں تو بالکل اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. دیکھیں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ ایک ایمفسس ہے، یعنی ایسا تو نہیں ہے نا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو سود سے نہیں بچنا یا باقی معاملات نہیں کرنے، لیکن وہ چاہتے یہ ہیں کہ شریعت کو جیسے اس کو کہتے ہیں منیملزم، کم سے کم چیزیں ہوں، ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ چند چیزیں ہیں، مطلب اسلامی مملکت بھی 2-3 چیزوں میں کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، لباس کے معاملے میں، روزے کے معاملے میں، اور بہت سے معاملات میں قدغن نہیں لگا سکتی. وہ تو قرآن مجید کی آیت ہے اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ، بس اسٹیٹ اس حد تک کر سکتی ہے، ناچ گانے پہ اور چیزوں پہ فلاں پر وہ کوئی قدغن نہیں لگا سکتی. تو بنیادی طور پر چونکہ ان کا ورژن یہ ہے کہ بھائی دین کا جو اصل سائز ہے وہ بہت تھوڑا ہے اور وہ بہت تھوڑے سے معاملات ہیں. زیادہ تر معاملات میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عقل دی ہے، اس عقل کو استعمال کرتے ہوئے لوگ جو ہے وہ اپنے معاملات کرتے رہتے ہیں. تو وہی بات کہ ہر چیز میں آپ دین کو نہ گھسیڑیں بلا وجہ میں، اور وہ ان کا خیال یہی ہے کہ یہ جیسے بہت زیادہ ایڈ آنز ہو گئے ہیں نا، دین اتنا سا تھا اس کو فقہ نے اتنا بڑا کر دیا. تو ان کا پروجیکٹ ایک یہ بھی ہے کہ یہ کانٹ چھانٹ کر کے جو خالص دین چھوٹا سا منیمم سا ہے نا، یعنی لوگ کیوں دین کی طرف نہیں آ رہے، ان کو ایک تومار بتایا جا رہا ہے احکام کا اور ان چیزوں کا. جب ان کو بتایا جائے کہ بھئی دین تو بہت تھوڑا سا ہے، ٹھیک ہے نا، جو ٹھیٹھ دین ہے،
تو بس پھر وہ لوگ دین کو اختیار کر لیں گے، برگشتہ بھی نہیں ہوں گے. تو جیسے وہ ان کا بیانیہ اس طرح بڑا اٹریکٹیو ہو جاتا ہے نا کچھ لوگوں کے لیے. تو جی کو یہ غلط ہے. غلطی ہے. آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہاں جی. جو اصحاب صفہ ہے وہ ہم ان کو تعاقل کی بنیاد پہ بطور مثال لے سکتے ہیں. اصحاب صفہ میں سمجھا نہیں، تعقل کی بنیاد کیا؟ شعور کی بات کرتے ہیں، عقل کی وہ بات کرتے ہیں. جدید تناظر میں اس صدی میں جو اصحاب صفہ کی مثال ہے، جو مسجد نبوی میں بیٹھ کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں اور کیا کرتے تھے، تو جدید زندگی میں ہم اس مثال کو لے سکتے ہیں. کس پہلو سے؟ عقلی اعتبار سے، کس پہلو سے؟ اسلام کو سمجھنے میں. دیکھیے جو اصحاب صفہ کا مسئلہ ہے نا، چونکہ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم بہت سی چیزوں کو آج کھڑے ہو کر نا آج کی کیٹیگریز کو ان پہ اپلائی کرتے ہیں. تو مطلب مغرب نے یونیورسٹیاں بنائیں بہت بڑی بڑی، تو ہم نے کہا کہ جی سب سے پہلی یونیورسٹی تو اسلام نے بنائی تھی اور وہ صفہ کی بنائی تھی. صفہ کی جو میری سمجھ ہے، میں نے جتنا پڑھا ہے روایات میں، صفہ کی حیثیت بنیادی طور پر ایک مہاجر کیمپ کی تھی. یعنی لوگ آ رہے ہیں وہاں سے، جو تو فیملیز آ رہی ہیں، ان کی معاش کا بندوبست ہو گیا، گھر در کا بندوبست ہو گیا، اور وہاں پر جو ہے مواخات بھی کرا دی. اکا دکا لوگ آئے جا رہے ہیں، کچھ غلام آ رہے ہیں، کچھ نوجوان آ رہے ہیں جن کا گھر در بھی کوئی نہیں، ٹھیا ٹھکانہ کوئی نہیں، وہ وہاں پہ آ کے رہتے ہیں. اسی وجہ سے اس کی یعنی اس کا آپ سمجھ لیں کہ انفلو آؤٹ فلو چلتا تھا. کچھ لوگ تھے پرماننٹ رہتے تھے، باقی لوگ آ رہے جا رہے ہیں. اچھا، بنیادی حیثیت یہ تھی، اور اسی وجہ سے باقی جو لوگ ہیں وہ ان پہ آ کے چیریٹی کرتے تھے، انفاق کرتے تھے. اب چونکہ وہ مسجد ہی میں رہتے ہیں تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بھی وہ زیادہ اٹھاتے ہیں. یعنی یہ جو پریزنٹیشن ہے نا کہ وہ کوئی ادارہ تھا جدید معنوں میں اور وہاں لوگ آ کر ٹھہرتے تھے اور تربیت پاتے تھے، میری ناقص رائے میں یہ بنائی ہوئی بات ہے. جو لوگ بات کرتے ہیں وہ گڈ نیچر میں کرتے ہوں گے، لیکن میں جتنا روایات سے مجھے پتہ لگا ہے وہ تو یہ ہے. اور اس سے مطلب ظاہری بات ہے کہ وہ فقراء تھے، ٹھیک ہے، فقراء تھے، اور پھر درویش تھے ان معنوں میں کہ ان کے پاس یعنی فاقے سے رہتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے. وہی میں کر رہا ہوں نا کہ یعنی یہ پھر ایک تھیورائزیشن ہے کہ آج کی بہت سی چیزوں کو دیکھ کر پرانے زمانے میں جا کر جو ہے اس کو گویا اس کی پروجیکشن کرنا. تو میرے نزدیک تو صفہ کی یہ حیثیت نہیں تھی. اب آپ کہیں گے دار ارقم کیا تھا، جیسے پارلیمنٹ تھی وہ دار ارقم تھا، یہ دار الندوہ کیا تھا. یہ اب آپ مرغوب ہیں نا، چونکہ آج آپ ان اداروں سے مرغوب ہیں تو وہ آپ اپنی ہسٹری میں دکھانا چاہتے ہیں کہ کہاں کہاں تھے اور کدھر سے آئے ہیں. تو یہ ہماری ایک غلامانہ ذہنیت ہے نا، مفتو ذہنیت ہے، اس کا یہ شاخسانہ. تو جی اب یہ ایاز صاحب کے دور میں دینی جامعات بھی تو وہی ہیں نا چیز، وہاں پہ جو ہیں وہ آ کے رہتے ہیں، اور پھر وہ جو ہے ابھی لوگ جو ہے نہیں وہ تو رہتے ہیں، لیکن وہ کیا مطلب میں نے پھر عرض کیا ہے کہ صفہ میں کیا بنیادی طور پر لوگ آ کر ٹھہرتے تھے دین سیکھنے کے لیے. میں نے بتایا نا کہ ہمیں جتنا سمجھ میں آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ وہ لوگ روایت میں موجود ہے کہ اصحاب صفہ کون تھے، جن کے نہ اہل ہو نہ مال ہو، جہاں وہ پناہ لے سکیں وہ وہاں ٹھہرتے تھے اور لوگ ان پہ کرتے تھے. یہ مدرسہ تو کیا ہے، مدرسے میں لوگ علم دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں نا، اس مقصد کے لیے آ کر ٹھہرے ہوئے ہیں، وہ ایک ادارے کی شکل ہے. ہاں اس کے اوپر ظاہری بات ہے کہ ہمارے بر صغیر میں لوگوں نے یہ کیا ہے کہ وہ حکومت کے ماتحت رہنا قبول نہیں کرتے، وہ چاہتے ہیں کہ سماج چیریٹی کرے جس پر وہ چلے، وہ اس وجہ سے ہے، ورنہ باقی تو کوئی مماثلت نہیں ہے نا اس میں. تو وہاں بھی تو یہی دین سیکھتے تھے نا صفہ میں جو ہیں صحابہ جو تھے ان کا کام. لیکن میں نے اپنی طرف سے جو میں سمجھا وہ میں نے بات عرض کر دی ہے. میں نے کب کہا ہے کہ دین نہیں سیکھتے، میں تو کچھ اور کہہ رہا ہوں. فرق میں نے بتایا ہے نا کہ اس کی بنیادی حیثیت کیا تھی. بنیادی حیثیت اس کی یہ نہیں تھی جو بتائی جا رہی کہ وہ یونیورسٹی یا کوئی تعلیمی ادارہ نہیں تھا، وہ لوگوں کی رہائش کا اور معاش کا ایک بندوبست تھا، واللہ عالم. لیکن اگر کوئی شخص اس کو تعلیمی ادارہ کہتا ہے تو مجھے کوئی حرج نہیں ہے، مطلب میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ نہیں ہے، وہ اس کی پریزنٹیشن یہ والی ٹھیک نہیں ہے. تعلیم تو لوگ آ رہے ہیں، جمعے میں بھی آ رہے ہیں اور جگہوں پر بھی آ رہے ہیں. سیدنا عمر کہتے ہیں کہ میرا اور میرے ایک ساتھی کا آپس میں ہم نے طے کیا ہوا تھا، ایک دن میں کھیت سینچتا تھا، وہ پیغمبر کے پاس آگے بیٹھتا تھا، ایک دن میں وہ کرتا سمجھ جاتا تھا. ایسے لوگ جاتے تھے، کرتے تھے، ٹھیک ہے نا. تو اس لحاظ سے مطلب وہ لوگ کہ جو اس امت میں بڑے فقیہ ہوئے ہیں وہ اصحاب صفہ کے مکین تو نہیں ہیں.
عبداللہ ابن مسعود اصحاب صفہ کے مکین نہیں ہیں، یا اور بھی بہت سے لوگ جو ہیں اصحاب صفہ کے مکین نہیں ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ جی جی تو سر یہ جو سید نے جب سیکولرائزیشن کا جو تشکیل الہیات کا بات کی ہے تو اس میں انہوں نے پچھلی جو تمام تر پرابلمٹائزیشن کی ڈیڈکٹیو والی اس کو کیا ہے. تو جو اس کے پیرالل جو ہمارا جو یہاں مغلیہ جو حکومت تھا اس پہ جو اسپیشلی جس میں مجھے تھوڑی بہت معلومات ہیں اس میں یہ تھا کہ اس میں بھی ایک طرح کی سیکولرائزیشن موجود تھی. یعنی کہ اکبر کے دور میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وزراء ایسے تھے اور پھر اتنی کوئی اسٹرکٹنس نہیں تھی. اور پھر جو ہمیں تذکروں میں اس دور کے پتہ چلتا ہے شاعروں کے حوالوں سے کہ ان کی شاعری میں بھی اس طرح کی چیزیں اتنی اسٹرکٹنس کے ساتھ جس طرح پہلے پریزنٹیشن تھی وہ اس طرح نہیں تھی. تو سر سید جو تھے وہ مطلب ایسی ایک سوال ہے کہ وہ کیوں اس طرف گئے جو یورپ پرابلمٹائز کر رہا تھا. ایک تو مفہومی کی وجہ ہے، کیا اس کے کوئی اور بھی وجوہات ہیں؟ اب میرے علم میں نہیں ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اس کے سوا کچھ اور ہے. اصل بات جو ہے وہ طاقت ہے نا، کہ بھئی اب کون سا علم ہے جو مثال کے طور پہ کارآمد ہے. تو اب علم کارآمد وہی ہے جو وہاں سے آیا ہے. اور پھر سر سید چونکہ دیکھ بھی آئے تھے، مطلب لندن بھی ہوا ہے، وہاں کے انہوں نے معمولات دیکھے، وہاں کی صفائی اور باقی ساری چیزیں، تو اس سے بہت متاثر تھے، تو اس وجہ سے بیان کیا. باقی یہ بات کہ یعنی یہ تو وائل حلاق نے بھی لکھا ہے نا کہ مسلم نظم حکومت منیملسٹ تھا، بہت ہی کم تھا. یہ تو جدید ماڈرن سٹیٹ ہے جو اتنی ہیجمونک ہے، اور بہت تھوڑا سا تھا. اور اس نے یہ بھی کہا ہے نا کہ سپریشن آف پاور حقیقی معنوں میں تو وہاں پہ تھی کہ بس اس کے پاس صرف ایک ایگزیکٹو اتھارٹی تھی، باقی ساری جو معاملات ہیں دینی اور دنیاوی بھی وہ علماء کے ہاتھ میں تھا، وہ قاضیوں کے ہاتھ میں تھا. اور حاکم بس ایک، جیسے آپ کہتے ہیں نا قوت نافذہ جس کو کہتے ہیں، سلطہ. علماء کے پاس سلطہ نہیں تھا، لیکن باقی پورا جو بیانیہ ہے اور لوگوں سے کیا منوانا ہے کیا نہیں منوانا، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، یہ اس میں حاکم کا کوئی لینا دینا نہیں تھا. وہ بس اس کو انفورس کرتا تھا، اس کو نافذ کرتا تھا. چلیے نا، اچھی بات. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.